हेलो हाँ अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ हाँ भाई वालेकुम साहब। सलाम। हाँ भाई एक बार होल्ड की। नई दिशाएं, नई हवाएं, नई फलक में उड़ने को पर तोल रहा है। हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई सब खैरियत से जी हैं? खैरियत से हैं जनाब। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नदीम खान साहब लाइन पे हैं। ठीक है, तो जी नदीम खान भाई वो लाइन पे हैं और आप भी लाइन पे आ गए हैं। तो जी आप जी दोनों जी से इतनी उम्मीद है कि इसमें कोई उसूल भाई कोई एक एक मिनट का नहीं है। ठीक है, आप अपनी जब पूरी बात अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लेंगे तब तक वो एकदम भाई एकदम चुप रहेंगे, फिर वो अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लेंगे, आप चुप रहेंगे। चाहे आप 1 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोलिए, 3 मिनट बोलिए, मतलब इंसान की पूरी बात कंप्लीट होने तक। ठीक है, जी जी। ताकि जो बात है एकदम मतलब भाई अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट कीजिए, बात शुरुआत मैं करूँ लग गया जाए। या शुरुआत मैं करता हूँ या उससे करवाएंगे? नदीम खान भाई। हाँ हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको जो ऑडियो आपको भेजी थी, ठीक है, जो हमारी बात हुई थी तला भाई से, तो आप जो फोन पे हमसे मतलब बोल रहे थे, तो आपको जो कहना है वो शॉर्ट में आप अपनी बात को बोल दीजिए, फिर इंशाल्लाह भाई हमारे जवाब देंगे। हाँ, वो दोनों ऑडियो मैंने सुना हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए भाई। उनकी दोनों ऑडियो मैंने सुना हूँ हम्म। और उस पर इन्होंने एक वीडियो भी लगाए हैं यूट्यूब पर, यजीद बिन माविया वाली किताब पर एतराज कि ये किताब मतलब ये किताब बदनाम जमाना की किताब है। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब के मुकदमे से की शुरुआत करता हूँ और ये उसूल बयान करते हुए कि हम अहले हदीस जो हैं वो उलमा से सीखते हैं, इंजीनियर मिर्जा अली की तरह अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह यजीद बिन मुआविया वाली किताब के दूसरे एडिशन में शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह ने मुकदमा लिखा है और काफ़ी तारीफ की है। लेकिन एक लाइन मैं पढ़कर बताना चाहूँगा कि शेख का इस किताब के बारे में क्या रुझान है। शेख पेज नंबर या अली बात आता होता ना, तो या पेज होता है जो नया एडिशन है, उसमें या पर कहते हैं, ये अंदाज देखकर पढ़ने वाले के विज्ञान पर हैरत का आलम तारी हो जाता है और वो मुसन्निफ की वसअत मुताला और गैर मामूली कुव्वत मुशाहिदा की दाद दिए बगैर नहीं रह पाता। यानी यजीद बिन मुआविया की किताब के हवाले शेख जलाली कहते हैं कि किताब ऐसी है कि इसको पढ़कर इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जो अहले इल्म होगा वह हैरत में मुब्तला होगा और जो अहले इल्म नहीं होगा वो एकदम हैरत ज़दा हो जाएगा। और पेज नंबर 25 पर शेख सलाउद्दीन यूसुफ हफिज़हुल्लाह लिखते हैं, आखिरी लाइन में लिखते हैं कि बहरहाल फाजिल मुसन्निफ की ये इल्मी काविश इस लिहाज से निहायत ही काबिल कद्र है, तारीख इस्लाम की मजलूम शख्सियात का इसमें मुदल्लल दिफा किया गया है और इनकी आड़ में जो बाज जलीलुल क़द्र सहाबा को तान तशनी का हदफ बनाया जाता है, उसका भी सदबाब करके दिफाए सहाबा का हक अदा किया गया है। यानी किताब में इतनी जबरदस्त तहरीर है शेख किफायत की कि शेख सलाउद्दीन यूसुफ साहब कह रहे हैं कि इसमें ना सिर्फ जलीलुल क़द्र सहाबा पे जो तान तशनी हुई थी उसका जवाब दिया गया है, बल्कि उनका जवाब देने के साथ साथ सहाबा इकराम के दिफा का हक अदा किया गया है। और जैसे आपने दोनों ऑडियो मुझे भेजी थी और इनकी एक वीडियो जो यूट्यूब पे चढ़ी है, उससे ये पता चलता है कि इस किताब में सहाबा की गुस्ताखी है। तो इससे ये पता चला कि भाई उलमा अहले हदीस तो ये कह रहे हैं कि ये किताब में सहाबा का दिफा किया गया है,
حق ادا کیا گیا دفاع کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ کی گستاخی کی گئی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں پر دونوں چیزوں کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ تو انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے پیج نمبر 478 کی اور 519 کی۔ اور 78 پیج انہوں نے ایک وہ ڈالی ہے۔ جی اب اس میں صرف اسی دو باتوں کے خلاصے سے دونوں شیخین کی باتیں ایک دم درست ثابت ہوگی کہ کتاب واقعی حیرت میں ڈالنے والی ہے اور دفاع صحابہ کا حق ادا کرنے والی ہے۔ جیسے کہ محترم نے یہاں پر شیخ کفایت ہیں ایک روایت لائے ہیں 78 میں نا، ہاں وہ پیج نمبر کا کوئی میٹر نہیں ہے، کیا مین مدعا کیا اس میں؟ نہیں وہ اصل میں پکڑ کے بتاؤں گی، عوام الناس سن رہی۔ ہاں 472 پر صحابی رسول ابو قادیہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں عمار بن یاسر کی عثمان کی شان میں بدزبانی کرتے اور برا بھلا کہتے تھے۔ اور 519 پر شیخ کفایت نے ان علتوں کے علاوہ اس روایت کے مضمون میں یہ بھی ہے، یعنی عبداللہ بن زبیر نے یزید بن معاویہ کے خلاف گالی گلوچ کا اظہار کیا۔ اب چونکہ ان دونوں روایتوں میں شتمہ اور یشتمہ لفظ آیا ہے جس کا معنی لغوی اعتبار سے گالی گلوچ ہوتا ہے، تو یہ جناب نے اس کو سمجھنے کے بجائے اصولی طور پر جو اصول ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے بجائے اپنی عقل استعمال کی ہے۔ اور کیسے کہ جیسے انجینئر صحابہ اکرام کی گستاخی خود کرتا ہے، انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کر انجینئر سے 2 قدم آگے بڑھ کر صحابہ اکرام کی گستاخی خود کی ہے، اور اس میں چالاکی سے علماء اہل حدیث کا نام پھنسا دیا ہے کہ یہ گستاخی میں نہیں علماء اہل حدیث کر رہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو شیخ نے ترجمہ کیا ہے، یعنی عبداللہ ابن زبیر نے یزید بن معاویہ کے خلاف گالی گلوچ کا اظہار کیا، شتمہ کا یہاں مطلب گالی گلوچ کا اظہار کیا لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی سے یہ قطعاً امید نہیں کہ وہ گالی گلوچ پر اتر آئے، یعنی یہاں پر جو معنی ہوتا ہے اس کا انہوں نے اصطلاحی معنی مفہوم اپنا فہم منہج اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ ہم قطعاً نہیں مان سکتے کہ عبداللہ ابن زبیر نے گالی گلوچ کی ہوگی صحابی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی سندن صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اور آگے اس کے پیج نمبر 20 پر بتاتے ہیں کہ شیخ الالبانی کے اصول سے بھی یہ ضعیف ہے۔ اب انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہاں شتمہ کا معنی گالی گلوچ کیا ہے، اور 472 پر یشتمہ کا معنی برا بھلا کہا ہے، یہ کیسے؟ ہاں تو یہ اصول اصل میں ان کو سمجھا نہیں، اور اگر یہ کسی اہل حدیث علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھتے تو شاید سمجھ میں آتا، مفسرین کے پاس بیٹھ کے سیکھتے تو سمجھ میں آتا، لیکن انہوں نے اپنی عقل دوڑائی۔ اور کیا عقل دوڑائی؟ انہیں بات سمجھی نہیں تو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن یہ اعتراض کرنے بیٹھ گئے۔ یہاں پر شیخ نے ترجمہ کیا ہے، اسی لیے یہاں پر گالی گلوچ ترجمہ کیا ہے، اور 472 پر شیخ نے ترجمانی کی ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے، اسے کہتے ہیں ترجمانی۔ اب یہ جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ ترجمہ ہوتا ہے اور بعض جگہ ترجمانی ہوتی ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی وہ روایت کہ جس کو شیعہ، دیوبندی، بریلوی ہمیشہ یزید اور عبید اللہ بن زیاد کے خلاف پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین کے سر پر چھڑی ماری، اور پھر وہ ترجمہ کس کا پیش کر دیتے ہیں؟ بخاری کی روایت کا پیش کرتے ہیں۔ سن رہے ہیں نا آپ مجھے؟ ہاں سن رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹاپک دوسری طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں بیچ میں مت بولو، آپ کو بھی پورا موقع دیں گے، آپ بھی آرام سے بولنا، بیچ میں انشاءاللہ نہ ہم ٹوکیں گے نہ وہ ٹوکیں گے، ان کو بول لینے دیجیے، ان کے دل دماغ میں کیا ہے وہ سامنے آ جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ترجمہ اور ترجمانی ہوتی ہے، اور 2 مثالیں دوں گا، ایک تو اہل حدیث علماء کی اور ایک بریلوی عالم کی، تاکہ بات کو سمجھ میں آ جائے جیسے صحیح بخاری میں کہ وہ روایت میں کہیں پر بھی عربی کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی سے حضرت حسین کے سر کو مارا، لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ کیوں کیا گیا ایسا؟ کیونکہ اصل میں ترجمہ نہیں ترجمانی۔
اور یہ ترجمانی ہوتی ہے دوسری روایتوں کی بنا پر، کہ دوسری روایتیں انہوں نے مطالعہ کر کے وہاں ترجمانی کی ہے. اور احمد رضا خان نے اس کے سورۃ الفتح آیت نمبر 2 کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اس کا یہ ترجمہ آیت تھا. لیکن احمد رضا خان نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. یہ ترجمانی ہے. کیوں؟ کیونکہ ترجمانی میں منہج و عقیدہ شامل ہوتا ہے. تو شیخ کفایت نے یہاں پر جو یشتمہو کا معنی بس زبانی کرتے ہیں، تو یہاں پر شیخ نے ترجمانی کی ہے، نہ کہ ترجمہ. اور ترجمانی کون سی کی ہے کہ وہاں پر جو بتائے ہیں شیخ نے کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ صحابی گالی دیں گے، قطعاً امید نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جب روایت کی ثابت ہو رہی ہے تو شیخ کفایت یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ روایت صحیح ہے لیکن ہم یہ مان نہیں سکتے کہ عمار بن یاسر گالی دیں گے. اور خاص طور سے اس معنی مفہوم کے طور پہ تو ہم ہرگز نہیں مان سکتے کہ جیسے آج کے لوگ جاہل لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں اور پھر یہ تصور اور قیاس کرتے ہیں کہ ایسا صحابہ اکرام بھی نعوذ باللہ کرتے ہیں. تو یہ ترجمہ اور ترجمانی کا فرق تھا. ایک جگہ شیخ نے ترجمہ کی ہے، ایک جگہ ترجمانی کی ہے. انہوں نے اٹھا کر ویڈیو لگا دی ہے کہ دیکھو یہاں ترجمہ یہ کیے، یہاں یہ کیے. تو بھائی تم کو نہیں سمجھا تو تم علم سیکھتے. تم خود گمراہ ہو رہے ہو، لوگوں کو کیوں گمراہ کر؟ تم خود نہ سمجھ بن جاؤ، لوگوں کو کیوں نہ سمجھ بنا رہے ہو؟ اور پھر شیخ کفایت پر الزام. شیخ نے صحابہ کی گفتگو. ندیم بھائی ہو گیا آپ کا؟ 2 منٹ. علماء اہل حدیث کیا بتا رہے ہیں اس میں ایک بات اور انہوں نے کہی ہے. اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے کہ پہلے میں اس کتاب کو پڑھ کے متاثر ہوا تھا، یعنی یہ خود یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ نے کتاب تقلیداً پڑھی ہے، تحقیقاً نہیں پڑھی. اب میں جب تحقیقاً پڑھا تو مجھے یہ دیکھا، کیا دکھا ہے؟ یہ 2 روایت. یعنی ان کو یہاں سمجھا ہی نہیں اصول جب ہوتا ہے اور ایک ترجمانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سی تحقیق لیا ہے. اب انہوں نے اعتراض کر دیا. پہلے تحقیقاً بات کی تو اس لیے یزید رحمۃ اللہ کا موقف اپنایا تھا. آخر وہ دوست کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تحقیقاً پڑھو؟ ان دوستوں کی ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ ہمیں اشکال ہے 2 لوگوں پر، کیونکہ ان کے جملے میں احتمال ہے. تو احتمال ہو سکتے ہیں. ایک تو شیخ زبیر رضائی کے شاگرد ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ سب اس کتاب کے مخالف ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دوستوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ اہل حدیث کے دوست اہل حدیث ہی ہوں گے، پہلا احتمال. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہیں تو یہ الاجماع فاؤنڈیشن کے دیوبندی ہوں گے جو بدر الدین سید یہ ایسی اور کچھ عبد الرحمان مولوی یہ ایسی فیک آئیڈیا بنا کر شیخ کفایت کے خلاف کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بڑا عالم جب اپنے نام سے کوئی بات لکھتا ہے تو شیخ کفایت ضرور رد کرتے ہیں. تو وہاں کے جو مفتی اجمل ہے ان کی 3 طلاق کے مسئلے میں جو چھترول ہوئی ہے تو اس لیے وہ کبھی سامنے نہیں آتے، تو فیک آئی ڈی بنا کے کام کرتے ہیں. تو آپ نے ابو بھائی بات کو سمجھا کہ ترجمہ اور ترجمانی کا فرق تھا. شیخ کفایت نے ایک جگہ ترجمہ کیے، ایک جگہ ترجمانی کی، اور فیصلہ سنا چاہیے بھائی وہ آپ کی پوری باتوں کا جو سار ہے وہ الحمدللہ آ گیا سمجھ میں. اب ہم اپنے دوسرے بھائی کو ٹائم دے رہے ہیں. اب جیسے آپ کی بات ایک دم الحمدللہ ہم لوگ نے سکون سے بھائی کو سنا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا وہ آپ کی 2 ویڈیو میں کہ عمار بن یاسر غالب پاس تھا، اور دوسری آڈیو میں کیا کہا تھا؟ ابن زبیر نے یزید کو گالی دی نعوذ باللہ. جی وہ اپنے ٹائم میں انشاءاللہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اب شیخ کفایت میں ابو بھائی میں جو بول رہا ہوں نا، شیخ کفایت نے اس کا انکار کیا کہ اب ابن زبیر گالی نہیں دے سکتے، قطعاً امید نہیں ہے. تو جی وہ ہم نے سن لیا ابھی انشاءاللہ وہ جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب ان کو ٹائم ہم دے رہے ہیں. اب جس طریقے سے انہوں نے آپ کو پورا ٹائم دیا، پوری بات سنی، ویسے انشاءاللہ آپ سے بھی امید ہے کہ آپ بھی ان کی بات پوری سنیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی بھائی بولیے. طلحہ بھائی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. دیکھیں محترم سامعین اکرام، بات دراصل یہاں پر آ رہی ہے اس جماعت کی جو اس امت کی سب سے افضل جماعت ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور حضرات صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جو خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس امت کے صرف انہی لوگوں کو خطاب دیا ہے جو جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کیونکہ انسان تھے، بھائی انسان ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا ابو بھائی.
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے سے ان کے بشریت کا تقاضے میں ان سے بہت سی خطائیں، بہت سی لغزشیں اور بہت سی رنجشیں ثابت ہوتی ہیں اور ان سے ہوئی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی غلطیوں پر ڈسکس کریں، حضرات صحابہ کرام کی غلطیوں پر جو ان کے اختلافات ہیں ان پر بحث و مباحثہ کریں؟ تو جب ہم اس سلسلے میں اپنے اس فیصلے کو، اپنے اس مقدمے کو ہم محدثین کی عدالت میں لے کر کے جاتے ہیں تو سارے کے سارے محدثین اجماعی طور پر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ان میں آپس میں رنجشیں ہوئی ہیں یا آپس میں برا بھلا کہا گیا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے، تو اس سلسلے میں محدثین کہتے ہیں کہ ہم ان کے اختلافات کو اور ان کے آپس میں ایک دوسرے سے رنجشوں کو بیان کرنا جائز و درست نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی زبان کو صحابہ کرام کے اختلافات میں خاموش رکھتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اب آئیے میں انشاءاللہ کچھ دلیلیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ میں سب سے پہلے حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں خیر القرون کے ایک بہت بڑے محدث امام شہاب بن خراش رحمہ اللہ، ان کی وفات ہوئی تھی 174 ہجری میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا تذکروا الذین جناب طلب بھائی ایک منٹ، ابو بھائی آپ نے پوائنٹ نوٹ کیے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہاں میں نے نوٹ کر لیا۔ آپ نوٹ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کی غلطیوں کو بیان نہیں کیا جاتا، اس پر اجماع ہے۔ ہاں یاد رکھیے، پوائنٹ آپ نوٹ کریے، لکھ کر رکھیے، کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا۔ جی جی ابھی دیکھیے، ابھی آپ بیچ میں نہ ٹوکیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو پوائنٹ ہے وہ بھی ہم نے اتار لیے، ان کے بھی اتار لیے، ابھی انشاءاللہ اگلے ٹرن میں پوچھیں گے آپ دونوں سے، ٹھیک ہے؟ ابھی ان کو بولنے دیجیے، آپ بولیے ٹلہ بھائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے، جو کچھ بھی رنجشیں ہوئی، جو کچھ بھی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا، اس کے بارے میں تمام محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اختلافات کو، یعنی ان کے مشاجرات کو، ہم نہ ہی تو ان کو بیان کرنا جائز سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کو ہم چھیڑنا جو ہے درست سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں محدثین کے کچھ حوالے دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ابن خراش رحمہ اللہ ہیں، المتوفی 174 ہجری، یعنی 174 ہجری میں ان کی وفات ہو چکی تھی، یعنی یہ خیر القرون سے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ولا تذکروا الذی شجر بینہم فتحرش الناس علیہم، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں ان کا ذکر نہ کیا جائے، اس سے آپ لوگوں کو صحابہ سے متنفر کرنے کا سبب بنیں گے۔ یعنی اس میں صرف الفاظ آ گئے، میں تھوڑا سا آسان اردو میں کہہ دوں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، بعض صحاب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو درمیان اختلافات ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو پبلک کے سامنے بیان کریں گے تو پبلک صحابہ کرام سے بدزن ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات افو بھائی؟ جی جی سب سمجھ میں آ رہی، بولیے۔ جی جی، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے اختلافات جو آپس میں ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو پبلک کے درمیان ڈسکس کریں گے، ان کو چھیڑیں گے، ان کو بیان کریں گے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ فتحرش الناس علیہ، ممکن ہے کہ پبلک جو ہے، عوام جو ہے، لوگ جو ہے صحابہ کرام سے بدزن ہو جائیں اور کہنے لگے کہ صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اختلافات کو بیان کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد میں امام زاہدی رحمہ اللہ بہت مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سبیلنا الکف والاستغفار للصحابہ ولا نحبه ولا نحب ما شجر بینہم ونعوذ باللہ منہ، کہہ رہے ہیں ہمارا منہج، اہل السنہ والجماعت کا منہج یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے ہیں ہم ان میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی آپس میں اختلافات، رنجشیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا ہے، ہم ان میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم ان میں اپنی زبان نہیں کھولتے کہ بھائی دیکھو فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیا۔ تو امام زاہدی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ہم صحابہ کرام کے اختلافات میں اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، اس میں کوئی بھی فیصلہ ہم نہیں کرتے۔ والاستغفار للصحابہ، اور صحابہ کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں ہم ان کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام زاہدی کہ ان کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں ہم ان کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ آگے کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ،
ہم ان کے اختلافات کو بیان کریں, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسی چیزوں سے, یعنی ان کے اختلافات بیان کرنے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ بات لکھتے ہیں امام زادی سیر اعلام النبلاء کے اندر. تو یہ مختصر سے 2 محدث ہیں, ٹھیک ہے. اب اس پر جو ہے مثال کے طور پر یہ دوسرے امام ابو زرع, ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں میں, انشاءاللہ اس کے بعد میں تو میں جواب دیتا ہوں. امام ابو زرع اور امام ابو حاتم الرازی وہ کیا کہتے ہیں کہ ادرکنا العلماء فی جمیع الانصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمنا فکان من مذہبهم. کہتے ہیں کہ ہم نے حجاز کے, عراق کے, مصر کے, شام کے, یمن کے جتنے بھی علماء سے, محدثین سے ہم نے ملاقات کی ہے, سب کا مذہب یہی تھا. کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں کہہ رہے ہیں ومذہبہم, اور ان سب کا مذہب یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے اختلافات بیان نہیں کیے جائیں گے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے گی. تو پتہ یہ چل رہا ہے, یہ سارے محدثین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان کرنے کا ہمیں کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس اجماعی عقیدے کے خلاف جو ہے جو بھی جاتا ہے, دیکھیں میں اس میں یہ نہیں کہتا کیونکہ فیصلہ اللہ سناب علی ہوں, میں کہتا ہوں جو بھی جاتا ہے, دیکھیں ہم صحابہ کرام کے معاملے میں کسی سے بھی دوستی نہیں کرتے. کوئی بھی اگر اس اجماعی عقیدے کے خلاف جاتا ہے, چاہے وہ انجینئر مرزا ہو یا کوئی بھی ہو, جو بھی صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان کرتا ہے, ہم ایسے شخص کو شیعہ کہتے ہیں. اور شیعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, نعوذ باللہ. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بڑی چالاکی کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ بھائی وہ صحابہ کرام کے اختلافات اس لیے ذکر کر رہے ہیں, ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں, الزامی جواب دے رہے ہیں. میں نے ایک شیخ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی, میں نے کہا شیخ کیا ہم صحابہ کرام کے جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو الزامی طور پر بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل بھی جائز اور درست نہیں. بھائی الزام, پہلی بات تو آپ الزام کس کا دے رہے ہیں, کس کا دے رہے ہیں, کسی صحابی کا الزام کے جواب دے رہے ہیں کیا آپ؟ ہاں, صحابی کے الزام کے طور پر اگر کسی صحابی کو پیش کرتے تو سمجھ میں آتا, لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا اسے کفایت اللہ سنابلی کی. دیکھیں اسے کفایت اللہ سنابلی اگرچہ وہ سلفی عالم ہے, اہل حدیث عالم ہے, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ وہ منہجی طور پر یہ جو کتاب انہوں نے لکھی یزید بن معاویہ والی, منہجی طور پر ان کا منہج اس کتاب کے اندر رافضیت والا ہے, اور میں اس کو انشاءاللہ علیہ ثابت بھی کروں گا, ٹھیک ہے. اب بھائی کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے جو کتاب پیش کی تھی شیخ کفایت اللہ سنابلی کی, تو اس کے اندر شیخ کفایت اللہ سنابلی نے جو ہے ایک صحابی کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے اور دوسرے صحابی کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے. تو میں دیکھیے انشاءاللہ وہ نکالتا ہوں آپ کو. جی طلحہ بھائی, میرا بھی اس کے اوپر ایک کوشچن ہے کہ اگر یہ کتاب میں اگر اس ٹائپ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ رافضی تھے, تو جو اہل حدیث جو علماء ہیں جنہوں نے اس کی بھائی وہ تائید پیش کی ہے, ان کی یہ بات بھائی وہ کائے کے لیے سمجھ میں نہیں آئی؟ بھائی انڈیا کے بڑے بڑے علماء ہیں, انہوں نے کہا ہے اس کی تعریف کی ہے, تو اس کا جواب کہہ رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیں اصول ہوتا ہے. جی جی جی, ندیم بھائی آپ چپ ہو جائیے بھائی, ابھی ان کا ٹائم چل رہا ہے. ہاں نہیں ایک منٹ, اچھا بولیے ندیم بھائی, بولیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم سے بول رہا ہوں, میں ابو بھائی کو بول رہا ہوں. ابو بھائی آپ یہ سوال بڑا اچھا ہے, آپ اسے لکھ کر رکھیں. نہیں وہ سارے میرے بھائی ہمارے دماغ میں نوٹ ہو رہا ہے, ابھی آپ سے بھی ہم سوال پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے ان سے پوچھ لی پھر آپ سے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے نا تو ان کو وہ بھول جائیں گے اپنا ٹاپک, اور پھر آپ پر بول دیں گے کہ آپ نے سوال بیچ میں پوچھ کے میرے کو پوائنٹ بھلا دیا. نہیں بیچ میں سے بھی ہم آپ سے بھی پوچھیں گے, دونوں سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے, جو میرا کنفیوژن ہے ہم دور کریں گے, ٹھیک ہے بھائی. آپ دونوں بھائی ہیں ہمارے, لیکن جو مجھے کنفیوژن ہے میں آپ دونوں بھائیوں سے پوچھوں گا, اور اس کے لیے کوئی بھی ناراض نہ ہو, نہ آپ نہ وہ. ٹھیک ہے, میں بول رہا تھا آپ بھائی آپ چپ ہو جائیے, ان کو جواب دینے دیجیے, ٹھیک ہے. آپ بولیے طلحہ بھائی. میں بول رہا تھا بیچ میں, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بولیں. نہیں وہ ارے وہ ہم سے بول رہے تھے, آپ بولیے, آپ کا ٹائم پورا اتنا رہے گا, آپ کو جتنا بولنا آپ اتنا بولیے. ٹھیک ہے, میں جو انشاءاللہ جس ٹاپک سے ہوں انشاءاللہ اس پر بھی رہوں گا, لیکن فی الحال میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ کتاب کے اس کتاب میں ان کا منہج رافضی والا ہے تو پھر اہل حدیث علماء نے ان کی تائید کیوں کی ہے؟ ٹھیک ہے,
جیسے کیا بولتے ہیں اپنے یہ جلال الدین قاسمی ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف وغیرہ ہیں، تو ان لوگوں نے کیوں تائید کی اس کتاب کی؟ یہ سوال ہے نا آپ کا؟ تو جی یہی سوال بھائی آپ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ ایک اصول ہے، اصول کیا ہے کہ متاخرین کے مقابلے میں متقدمین کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو علماء گزر گئے ہیں ہمارے، جو محدثین گزر گئے ہیں، آج کے دور کا مولوی اگر کوئی ان کے خلاف کچھ کہتا ہے تو آج کے مولوی کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان کی بات مانی جائے گی جو ہمارے محدثین گزر چکے ہیں۔ یہ اصول ہے نا جی۔ اب اس میں بھی ایک اصول یہ بھی ہے کہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مان لو مثال کے طور پر 100 علماء ہیں، 100 علماء میں 5 علماء کس طرف ہیں اور 95 علماء کس طرف ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلال الدین قاسمی نے تو بہت تعریف کی ہے اور حافظ صلاح الدین یوسف نے بہت تعریف کی ہے، تو میں اس کا جواب میرے بھائی یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ جلال الدین قاسمی سے پہلے اور حافظ صلاح الدین یوسف سے پہلے بڑے بڑے محدثین علماء، یعنی امام ذہبی کا میں نے حوالہ دیا، ابن خراج کا حوالہ دیا، امام ابو زرع الرازی کا حوالہ دیا اور امام ابو حاتم الرازی کا حوالہ دیا، یہ تمام کے تمام محدثین یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان نہیں کرے گا، کیونکہ سب کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ یہی ہے۔ اب ان سارے محدثین کے خلاف بھی تو مولوی اگر کہیں گے تو میرے لیے یہ بات تو حجت ہو نہیں سکتی۔ اچھا یہی بات اگر کوئی حنفی کہے کہ نہیں جو بھائی جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ وہ پہلے کے ہیں، تو ہم آج کے مولویوں کی کاہے کے لیے مانیں، تو ان کو پھر ہم مطلب کیا ان کو جواب دیں گے؟ اگر ان کی بات امام ابو حنیفہ کی بات کوئی صریح قرآن یا حدیث کے خلاف جائے گی تو ظاہر کی بات ہے اس کو رد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لیکن امام ابو حاتم الرازی اور یہ جتنے بھی علماء میں نے ابھی نام گنوائے ہیں محدثین کے، ان کی بات کسی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے، کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان نہیں کریں گے۔ اب جو بھی اس اجماع کو توڑے گا، دیکھیں میری بات کو نوٹ کریں، جو بھی اس اجماع کو توڑے گا تو وہ اجماع امت سے خارج ہے اور رافضیت کی طرف مائل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری چیز میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں نے جو اعتراض پیش کیا تھا وہ یہ پیش کیا تھا کہ دیکھیں اس کتاب کے درمیان، اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ دوہری پالیسی اختیار کی گئی ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب وہی الفاظ آئے تو کتاب اللہ ثناب علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گالی گلوچ کی، یعنی عبداللہ ابن زبیر نے یزید کو گالی دی، سمپل کا ترجمہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر نے گالی دی یزید کو، تو پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ امید نہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ وہ گالی دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہہ رہے ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ اللہ کے بندو، جب عبداللہ ابن زبیر سے آپ کو امید نہیں کہ وہ گالی پر اتر آئے تو یہی الفاظ عمار بن یاسر کے ساتھ میں بھی آئے ہیں، یہی الفاظ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بھی آئے ہیں، تو پھر آپ کو یہ کیسی امید ہو گئی کہ عمار بن یاسر گالی دے سکتے ہیں؟ بھائی جب آپ کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارا یہ پتہ نہ، ہماری امید نہیں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر گالی پر اتر آئے، کیونکہ لفظ شتم آیا ہے وہاں پر، گالی گلوچ کا لفظ آیا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نقل کر کے کفایت اللہ ثناب علی یہ کہنا ہمیں امید نہیں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر گالی پر اتر آئے، تو اللہ کے بندو یہی لفظ تو عمار بن یاسر کے بارے میں آیا ہے۔ نہیں ان کے نزدیک تو مطلب بھائی یہ ثابت ہی نہیں ہے نا، وہ تو خود اس کا رد کر رہے ہیں۔ اس کا چلو ہو گیا نہیں پوری بات کمپلیٹ ہو جائے ان کی، بولے جلدی کرے کمپلیٹ۔ ہاں بھائی تھوڑا شارٹ میں رکھیے، جیسے ان لوگوں کا کم سے کم انہوں نے 8 منٹ بولا تھا تو آپ بھی 8 منٹ میں کنفرم کر لیں۔ بات سنیں جی بتائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک شادی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کا گالی دینا ثابت نہیں ہے، وہ حدیث کو ضعیف ہے، جبکہ اگر اسی نے حدیث کا اگر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے تو یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر کا گالی دینا ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حدیث سے روایت ہے وہی صحیح نہیں ہے۔ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو جب وہ صحیح نہیں ہے تو گالی دینے والی بات کہاں سے آپ کو بھائی ہمیں وہی تو، ارے اللہ کے بندو وہی تو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ الفاظ آئے گالی گلوچ کے تو کفایت اللہ ثناب علی صاحب کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی ثابت ہی نہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا گالی دینا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بندے عمار بن یاسر کا گالی دینا کیسے ثابت ہو گیا؟ پھر اس حدیث کو تو تم صحیح بتا رہے ہو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی، یہ بھی تو ثابت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ بھائی وہ دیں گے ندیم خان بھائی۔ اب دیکھیے بھائی، آپ لوگ نے سنیے میری بات، دونوں لوگ سنیے، میری بات مکمل نہیں، ہاں پوری آپ کمپلیٹ کر لیجیے گا، ایک لائن ہماری سن لیجیے دونوں لوگ، ٹھیک ہے بھائی؟ اب دیکھیے 8 منٹ بھائی اگر آپ لوگ بولو گے تو کافی لمبی بات ہو جائے گی، ابھی ان کو بولنے نہ دیجیے، اس کے بعد سے جو ٹائم اسٹارٹ ہوگا وہ خالی میرے بھائی 5 منٹ کا ہوگا، کہ 5 منٹ میں آپ اپنی بات کر لیں، 5 منٹ میں وہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایسے تو مطلب بھائی آپ بھی بولتے جاؤ گے، وہ بھی بولتے جائیں گے، اور 15 منٹ بول لیے، 30 منٹ ہونے پہ آ گیا۔ اچھا نہیں بول لیجیے طلحہ بھائی، آپ کو جو کمپلیٹ کرنا ہے کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ جی بولیے، اور اختصار کے ساتھ میں کروں گا انشاءاللہ۔ جی بولیے طلحہ بھائی، آپ بول لیجیے، اس کے بعد یہ بولیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ قطعاً امید نہیں کہ وہ گالی گلوچ پر اتر آئے، تو اللہ کے بندے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے کیسے امید ہو گئی تھی کہ وہ گالی پر اتر آئیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بھائی آپ نوٹ کر لیجیے، آپ کو جواب دینا ہے۔ اور نیکسٹ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ والی روایت وہ جو ہے ضعیف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بندے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی بھی تو حدیث ضعیف ہے، تو پھر اس کو زبردستی صحیح کیوں کہہ رہے ہو پھر آپ؟ ہاں وہ سوال آپ کا الحمدللہ واجب ہے، اور اس سوال کو نوٹ کر لیا گیا ہے، ابھی ان کی میرے بھائی ذمہ داری جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی تو ہوا ہے جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں۔ ذرا بھائی طلحہ بھائی وہ والا سوال پوچھ لیجیے ہماری طرف سے، جو آپ نے ہم سے آڈیو میں کہا تھا کہ اگر علی مرزا کہے تو رافضی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، جی میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب چلے وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، لیکن ایک اس سے پہلے ایک سوال ہو رہا ہے میرا بات۔ ہاں پوچھ لیجیے، آرام سے پوچھیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا عظیم صحابی رسول، جس کو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جانتا، ہر بندہ جانتا ہے، جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر، ٹھیک ہے؟ محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں تمام محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی ابو بکر کے جو بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر، حضرت عائشہ کے بھائی، مسلمانوں کے ماموں محمد بن ابو بکر، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے محمد بن ابو بکر کا۔ اب محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فاضلہ سنابوی کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں محمد بن ابو بکر تو وہ شخص ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ ہو گیا تھا محمد بن ابو بکر۔ اب میرا یہ چیلنج ہے کہ فاضلہ سنابلی ہو یا ان کے حواری ہوں، کسی کو بھی کسی ایک صحیح روایت سے یہ جو تم نے الزام لگایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے پر، محمد بن ابی بکر پر، ہم تو دیکھیں صحابہ کرام کے اختلافات بیان کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، قائل تو تم ہو۔ تو پھر میرا یہ چیلنج ہے کسی ایک صحیح روایت سے، تمہارے اندر اگر دم ہے، ضرورت ہے تمہارے اندر، کسی ایک صحیح روایت سے ثابت کر کے دکھائیں کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے اور قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اور یہ کفایت اللہ سنابلی کا بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی کام مرزا کرے تو وہ پکا کیا، مطلب وہ صحابہ کے اختلافات کو بیان کرے تو وہ پکا کیا۔ اچھا اس سے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم صحابہ کرام کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلافات کیوں بیان کرتے ہو، تو وہ کیا کہتا پتا بھجنے کے لیے، ارے وہ تم علی کو کہتے ہو نا تو میں بنو امیہ کو کہتا ہوں، مطلب الزامی جواب دے رہا ہوں۔ اب ان سے بھی جب کوئی ان سے بات نہیں بنتی، جب ان سے کوئی بات نہیں بنتی تو کیا کہتے ہیں، وہ ہم الزامی جواب دے رہے۔ ارے تو اللہ کے بندو، الزامی جواب صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان کر کے ہی دیا جائے گا کیا؟ بھائی صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان کر کے ہی الزامی جواب دیا جائے گا کیا؟ صحابہ کرام کے اختلافات کو الگ رکھ کر کے الزامی جواب نہیں دیا جا سکتا کیا؟ جی بھائی ہو گیا آپ کا یا اور بول رہے ہیں؟ اسلام میں سنیں اسلام میں ایک اصول یہ بھی ہے، منطق بھی سکھائی جاتی ہے، کلام منطق بھی ایک علم سکھایا جاتا ہے، منطقی طور پر بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں، ضروری صحابہ کرام کے اختلافات کو ڈسکس کیا جائے، اور وہ بھی وہ اختلافات جو صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ محمد بن ابو بکر کا حضرت عثمان کے قتل میں شامل ہونا، میں کہتا ہوں قیامت تک کفایت اللہ سنابلی یا اس کے جتنے بھی حواری ہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ بولیں۔ ٹھیک ہے آپ کو بھائی چلیے آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور میرے جو مطالبات تھے ان میں سے انہوں نے اسی ایک منٹ بھائی، بات آپ کی اسٹارٹ کرنے سے ایک لائن بول دیں کہ دیکھیے اب جو پہلا ٹرن تھا وہ آپ دونوں کی اپنی مطلب بھائی وہ مرضی تھا کہ مطلب جتنا چاہیں بول لے، لیکن اب خالی 5 منٹ کا ہے،
5 मिनट में आपको जवाब देना है, 5 मिनट में इनको। मैं ये कहता हूँ अफू भाई, इसमें जो है ना आप पार्ट बना लें, जैसे आधा घंटे का हो गया ना पार्ट, एक ये बना लें, उसके बाद में इसको कट करके फिर दूसरा पार्ट बना लें। अरे वो मैं बाद में एडिट कर लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, अभी बात हो रही होने दीजिए, ठीक है। चलिए अबू भाई देखिए, इसमें इन्होंने जो मैंने पहली बात बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, मेरे उस मौक़िफ़ को ये गलत साबित नहीं कर पाए। शेख के कौल की तफसीर जो मैंने बयान की थी कि एक जगह आपने तर्जुमा किया है, एक जगह तर्जुमानी किया है, इस बात को उन्होंने रद्द नहीं किया, यानी मेरी बात ये दुरुस्त थी। और शेख के तर्जुमा तर्जुमानी के फर्क को ये समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से उलझ कर रह गए और एक जगह तर्जुमा किया, दूसरी जगह ये तर्जुमा नहीं की, ये एतराज जड़ दिया और खुद ने सहाबा की गुस्ताखी कर दिया। अम्मार बिन यासिर गालिब पास था, शेख किफायत ने बात कही नहीं कही, शेख किफायत ने तो तर्जुमा तक नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा मनाइज नहीं था। तो ये गुस्ताखी तलहा जनाब की है। अब इन्होंने एक जो धोखा दिया है कि इंजीनियर ऐसा कहता है तो वो गुस्ताख, और शेख किफायत ऐसा कहते हैं तो वो अहले हदीस। तो इनको उसूल नहीं मालूम असल में कि इंजीनियर जो दलाइल और इस्तिदलाल करता है वो अपने दावे पर करता है, जब उसका दावा ये है गुस्ताखी वाला तब ये बात कही जाएगी। लेकिन शेख किफायत क्या दावा करते हैं किताब के मुकदमे में, वो पढ़ लेना चाहिए ना इनको शायद उसूल नहीं मालूम कि मुसन्निफ का जो दावा होता है वो उसके मुकदमा होता है और उसके दावे के एतबार से देखी जाएगी। अब शेख किफायत इस किताब के मुकदमे में क्या बात पेश करते हैं कि छठे बाब में वाक़ी हर्रा का पस मंजर और उसकी असल हकीकत पेश की गई है और बतलाया गया है कि इस मौके पर असल मुखालिफिन सहाबाई ही थे, उन्होंने ही पूरा फितना बर्पा किया और बाद में उन लोगों ने झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इस पूरे फितने की जिम्मेदारी अहले मदीना मुसलमानों पर डाल दी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उनके आबा अजदाद ने इसे मदीना में हजरत उस्मान के खिलाफ फितना बर्पा किया था, हत्ता कि उन्हें कत्ल भी कर दिया और झूठी कहानियां बनाकर सहाबा इकराम को फितना का जिम्मेदार ठहराया और सहाबा ही को नहीं हजरत उस्मान को भी कत्ल कर दिया। इस मौके पर ये नई जो बातें चल रही है इसमें शेख किफायत आगे ये बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर को भी इस चीज का एहसास हो गया तो सहाबाइयों की साजिश के शिकार हो चुके हैं, फिर इस पूरे मामले से निकलना चाहते हैं, लेकिन सहाबाइयों ने उन्हें अपने नरगे में ले रखा है, जिस पर अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने तमन्ना कर रहे थे कि काश अमीर मुआविया बाहयात होते और मुझे इस फितने से निजात दिला देते। यानी सहाबा के ताल्लुक से जो बात शेख किफायत यहाँ बता रहे हैं कि सहाबा एक साजिश में मुलविस थे, वो सहाबाइयों की साजिश थी और वो सहाबा को बदनाम करना था, वो सहाबा को बदनाम करना था साजिश के तौर पर। और शेख किफायत के दावा है कि ये है ही नहीं ऐसी बात, तो फिर ये क्यों कहना कि शेख किफायत करे तो गुस्ताखी नहीं और इंजीनियर करे तो गुस्ताखी। और इन्होंने एक तमहीद बानी है कि मुशाजरात से सहाबा बयान नहीं करना चाहिए, है ना। अब इस पे इज्मा है, हाँ इज्मा भी है और इनको खुद समझता नहीं है। और इन्होंने उसमें जैसे मैंने पहले इश्काल पेश किया था कि इन्होंने वीडियो में कहा है कि मुझे किसी दोस्त ने कहा है कि इसका तहकीकी मुताला करो, है ना। इनका नाम मैंने पूछा था, इन्होंने बताया ही नहीं, एक ये जवाब नहीं दिए कि वो कौन है दोस्त। नहीं तो ये कोई सवाल नहीं है कि इनका पर्सनल मैटर भी हो सकता है। सवाल है, जो कोई आदमी दावा करता है ना तो दावे पर दलील तलब की जाएगी। इन्होंने किताब पर एतराज करने में दावा किया है कि मैंने तकलीदी नजर से जब पढ़ा था तो मैं यजीद रहमतुल्लाह कहता था, और तहकीकी नजर से जब पढ़ा मेरे दोस्तों के मशवरे पे तो मैं इस मौक़िफ़ पे आया। तो ये दावा है उनका, इस पर दलील पूछी जाएगी कि वो दोस्त है कौन, शैतान तो नहीं है वसवसा डालने वाला। अच्छा, इन्होंने इसमें भी एक बात कही कि उलमा इकराम के सामने एक आलिम का तस्करा किया, नाम लेने में डर गए, पता नहीं क्या गलती, इनको क्या खौफ सता रहा है। मैं तो नाम ले रहा हूँ ना शेख जलाल का, सलाउद्दीन यूसुफ का, कि उन्होंने इस किताब के बारे में क्या कही, नाम नहीं लिए। क्या बोलते ऐसा नहीं कर सकते, देखिए मुशाजरात से सहाबा बयान नहीं कर सकते। तो मैंने अबू भाई आपको एक लिंक भेजा था अबू यहया नूरपुरी का, आपने लिंक देखे? हाँ, उसमें अबू यहया नूरपुरी इंजीनियर मिर्जा अली का रद्द करने में हजरत अली की सही बुखारी की रिवायत पेश कर रहे हैं कि देखो यहाँ हजरत अली को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के लिए उठा रहे हैं और अल्लाह के नबी को आप पलट के जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे मुकद्दर में होता तो अल्लाह ताला हमें उठा देता, तो अल्लाह के भी नाराज होकर और कट हुज्जती वाली आयत सूरतुल कहफ की पढ़ के वहां से चले गए। अगर मुशाजरात सहाबा ये है कि किसी वजह से भी बात बयान नहीं की जाए तो यानी अबू यहया नूरपुरी ने वहाँ अहले बैत की गलती बताकर, हजरत अली की गलती बताकर इज्मा का इनकार किया। हम नहीं बोलते कि इज्मा का इनकार है, ये इनका उसूल है, इनके उसूल से
یہ مشاجرات صحابہ کے جو اصول انہوں نے علماء پر چپکائے ہیں، اہل حدیث علماء پر، یہ ان کے گھر کا اصول ہے. کوئی اہل حدیث علماء ایسا نہیں کہتا اور نہ کوئی اہل حدیث علماء ایسا مانتا ہے. بھائی آپ کے 2 منٹ باقی ہیں، تو میں جو مطلب جو سوال تھے ایک منٹ سن لیجئے، ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ جو میرے جو یہ اپنے بھائی ہیں طلحہ بھائی، انہوں نے بات بتائی کہ ہمیں صحابہ کے جو آپس کے مطلب جو اختلاف اس پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، سکوت اختیار کرنا ہے، اس پہ اجماع ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. تو جب اجماع ہے تو کفایت اللہ ثناب علی کو اپنی کتاب میں آپس کے جو مطلب یہ اختلاف تھے ان کو نقل کرنے کی، بھائی وہ کون سی آپس یہ ایسا الزامی جواب کے طور پر یہ بولنا کہ اجماع ہے، یہ ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیونکہ امام محمد نے فرمایا جو آدمی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. دیکھیے شیخ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ نہیں اجماع کا دعویٰ کرنا جھوٹا ہے، مطلب کیا مطلب جو اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اجماع ہے وہ جھوٹا ہے. نہیں مطلب کون سی بات پہ اجماع ہے بھائی؟ اووری اجماع تھوڑی نا، اجماع تو بہت ساری باتوں پہ. کوئی بھی بات پہ ہو، کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے نا، تو امام حنبل نے ایک بات کہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اچھا مطلب جیسے اگر ہم لوگ دعویٰ کر دیں گے کہ بھائی ایک مسجد کی 3 طلاق ایک طلاق ہے اور اس پہ اجماع ہے، تو یہ جھوٹا ہو گیا. تم بیچ میں بول رہے ہو تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کو موقع مل جا رہا ہے. نہیں موقع نہیں، ان کے بیچ میں بھی. دیکھیے جو چیز کنفیوژن لگے گی بھائی میں پوچھوں گا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. امام حنبل کا صریح قول ہے. نہیں ایک طلحہ بھائی آپ چپ ہو جائیے، ہم بات کر رہے ہیں نا، چپ ہو جائیے. جی بولیے. دیکھیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ مشاجرات صحابہ پر خاموشی اختیار کی جائے گی، اس پر اجماع ہے. کس کے قول نقل کیے تھے؟ ائمہ کی، ہے نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہج السنہ میں کیا کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا وہ اوباش لوگ تھے، لیکن جہاں تک علی کا معاملہ ہے تو سابقون اور اولون میں سے بہت سے لوگ ہیں، نہ ان کی پیروی کی نہ ان کی بیعت کی. نیز بہت سے صحابہ تابعین نے حضرت علی سے جنگ کی. کیا حضرت ابن تیمیہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ مشاجرات صحابہ ایسے بیان نہیں کرنا چاہیے؟ اجماع ابن تیمیہ کو معلوم نہیں تھا. اب آئیے دیکھیے ایک اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم جو بھی گزرے ہیں شیعوں کی رد میں، احسان ہو تو مجھے بتا دینا، ان کے جواب بھی دیں گا انشاءاللہ. ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار اور سیدھے سادے ہونے کے سبب عبداللہ بن سبا کی جھوٹی باتیں ان پر اثر کر گئی. یعنی الزامی جواب کے طور پر خود احسان الہی ظہیر یہ بات بتا رہے ہیں. اب صحابہ اکرام میں خود یہ بات تھی کہ بنو امیہ کے دفاع میں صحابہ اکرام خود بنو امیہ کا دفاع کرتے تھے. جب صحابہ اکرام خود بنو امیہ کا دفاع کرتے تھے اور جواب دیتے تھے تو یہ کہنا کہ الزامی جواب نہیں دے سکتے اور یہ مشاجرات صحابہ میں آتا ہے، یہ نری جہالت ہے. یہ نری جہالت ایسا نہ کوئی اہل حدیث عالم نے کہا ہے، نہ کسی محدث نے کہا ہے اور نہ کسی صحابی نے کہا ہے. کیونکہ ابن تیمیہ کے ایک قول میں آپ کو پیش کیا ہوں اور بے شمار قول ہے، اتنے قول ہے کہ مجھے 10 منٹ لگیں گے تمام روایتیں پڑھنے اور قول بتانے میں. تو انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صریح جھوٹ ہے، کہ اجماع ہے وہ بات الگ ہے. ابھی ایک آدمی بیٹھا زبردستی صحابہ کے اختلاف سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ پاگل ہے، اس کے لیے ارے وہ جاہل کو سمجھتا نہیں. لیکن امام ذہبی خود یہ بات نقل کرتے ہیں. کون نقل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا نا امام ذہبی فرماتے. امام ذہبی کیا فرماتے ہیں کہ جب اہل مدینہ یزید کے پاس سے واپس آئے تو عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن حنفیہ کے پاس آئے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ یزید کی بیعت توڑ دیں، لیکن محمد بن حنفیہ نے اس بات سے انکار کر دیا. اچھا بھائی آپ کے آخری بچے ہیں 30 سیکنڈ، تو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں طلحہ بھائی کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ کہ انہوں نے یہ کہا آخر میں آپ کو انہوں نے ایک مطلب بھائی وہ دیا تھا چیلنج، ٹھیک ہے، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے تو اس کے اوپر جو مطلب وہ دیا تھا چیلنج، ٹھیک ہے، وہ سوال کیا تھا طلحہ بھائی؟ ہم بھول گئے. وہ یہ تھا کہ روایت صحیح ثابت ہو کر دے، ہے نا؟ ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شیخ کفایت کی کتاب ہے، یہ اس کی کتاب نہیں ہے جس کو اصول بھی نہیں معلوم شیخ کفایت کی، یہ اپنے اصول چپٹا کی کتاب پہ نہیں بتائے. ہاں تو خود امام ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں اور البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو حضرت معاویہ نے گھیر کر مارا. کیسے مارا؟ گھیر کر، اور مار کر ان کی لاش گدھے پر رکھ کر جلا دی. اللہ اکبر. کائے پر؟ حضرت علی نے محمد کو، حضرت ابو صدیق کے بیٹے جو محمد ہیں ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا، 5000 کا لشکر بھیجا تھا.
हाँ, मोहम्मद बिन अबी बकर को, और हजरत मुआविया को जब पता चला तो हजरत मुआविया ने लश्कर पर छापा मार युद्ध किया उनसे और उनको पकड़ा, उनको मारा, और मारने के बाद उनकी लाश को गधे पे रखकर जला दिया। और उसके बाद शिया हमेशा ये रिवायत पेश करते हैं कि हजरत आयशा हमेशा हर नमाज के बाद हजरत मुआविया पर लानत करती थी। क्यों लानत करती थी? चलिए भाई, आपका टाइम अप हो गया भाई, ईमानदारी से। इन्होंने झूठ बोला, ये बयान नहीं कर सकते। अगला टर्न मिलेगा, अगला टर्न इंशाल्लाह आएगा, अपन लोग आराम से बात करेंगे। देखिए सुकून से एकदम, मेरे भाई उसूल की पाबंदी। जी चला भाई, 5 मिनट का टाइम आपका स्टार्ट होता है। आप जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो दावे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको दो गलत साबित नहीं कर पाए। मैंने कहा कि भाई एक ही सहाबी के बारे में जब वो लफ्ज बोला जा रहा है तो अब उसका तर्जुमा कर रहे हैं गाली गलौज से। जब दूसरे सहाबी के बारे में, अच्छा उस सहाबी के बारे में बोला जा रहा है तो आप ये कह रहे हैं हमें इस सहाबी से कतन उम्मीद नहीं कि गाली दें, ठीक है। वही लफ्ज जब दूसरे सहाबी के बारे में आ रहा है तो उस सहाबी से कैसे आपको उम्मीद हो गई कि वो गाली दे सकते हैं, जबकि आप उस रिवायत को जबरदस्ती सही भी कह रहे हैं कि भाई ये अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली जो रिवायत है वो सही है, ठीक है। इसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो कह रहे थे कि भाई मुशाजरात सहाबा इकराम को जो है बयान करना ये जायज और दुरुस्त है, और उस पर इब्न तैमिया का हवाला दे रहे थे कि हजरत इब्न तैमिया मिनहाजुस सुन्नह के अंदर ये बात नकल करते हैं कि हजरत उस्मान को उबास लड़कों ने, ये सब जो बातें बयान कर रहे थे अभी हजरत उस्मान के बारे में, तो मैं आपको बताऊं अफू भाई, ये तैमिया का कौन है ही नहीं, ये झूठे मक्का आते, असल में पढ़ना वढ़ना कुछ आता नहीं इनको। वो हवाली का स्केप देख लिया, उसमें देख करके कह रहे हैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्नह के अंदर जो ये बात नकल की है, जो ये बता रहे थे अभी कि खुद इब्न तैमिया ने हजरत उस्मान के मतलब जो इख्तलाफात को बयान किया है। तो मैं आपको बता दूं इख्तलाफ को बयान, बताइए जो बात है बताइए। इमाम इब्न तैमिया हजरत उस्मान के इख्तलाफ को जिक्र करने से कहते हैं कि वल्लज़ी क़ाल लिक़ौम, एक कौम ऐसा भी कहती है कि हजरत उस्मान ने ऐसा किया, हजरत उस्मान ने ऐसा किया, तो क्या ये इब्न तैमिया का कौन हो गया? या इब्न तैमिया ये जो कह रहे हैं कि एक कौम ऐसे भी कहती है, तो ये उनका कौन हो गया? बताएं जरा आपको भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, वो तो मतलब दूसरे की बात को मतलब भाई वो नकल कर रहे हैं कि एक कौल ऐसा भी है। एक कौम नहीं, एक कौम ऐसा कहती है। अच्छा कौम, सॉरी, हाँ एक कौम ऐसा कहती है। अब ये उस कौम की बातों को जो इब्न तैमिया पे चस्पा कर रहे हैं कि इब्न तैमिया ने कही है। चलिए, मिनहाजुस सुन्नह के अंदर इमाम इब्न तैमिया क्या कहते हैं, देखें खुद मिनहाजुस सुन्नह के अंदर कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद में शामिल है ये बात। क्या कह रहे हैं? देखें, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में ये बात शामिल है कि सहाबाए किराम के इख्तलाफात में जबान को बंद रखा जाए। खुद इब्न तैमिया मिनहाजुस सुन्नह के अंदर कह रहे हैं कि सहाबाए किराम के दरमियान जो भी कुछ इख्तलाफात हुए हैं उसमें अपनी जबान को बंद रखा जाए और सहाबाए किराम के सिर्फ फजाइल बयान किए जाएं जो कुरान और हदीस में आए हैं। खुद इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मिनहाजुस सुन्नह के अंदर ये बात कह रहे हैं कि सहाबाए किराम के इख्तलाफात को बयान न किया जाए बल्कि उनके फजाइल बयान किए जाएं जो कुरान और हदीस के अंदर आए हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने एक चैलेंज किया था। अच्छा, एक मिनट इसके ऊपर हमारा भाई आपसे सवाल है, ठीक है। जब हम लोग से आदमी कहता है कि भाई अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मतलब भाई वो हदीस आती है जो हमारे हनफी भाई लोग पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी ने खाली एक बार भाई वो किया रफुल दैन, ठीक है। तो हम लोग उसका इल्जामी तौर पर जवाब दे देते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जाते थे रुकू में तो अपने हाथों को अपनी जो रान होती थी उसको रखते थे। तो वहाँ पे हम लोग पेश करते हैं ना इख्तिलाफ पेश करते हैं ना सहाबी का और अल्लाह के नबी का, कि अल्लाह के नबी जब भाई रुकू में जाते तो अपने हाथों को भाई इस पे रखते घुटनों पे। आप इस बात को समझे भाई, पहले तो आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि सहाबाए किराम से मुशाजरात का मतलब क्या है। सहाबाए किराम से मुशाजरात का मतलब ये नहीं है कि पूर्वी मसाइल में जो है हम इख्तिलाफ बयान नहीं कर सकते, मतलब फलां साहबी ऐसा करता था तो फलां साहबी। मुशाजरात का मतलब ये है कि उनमें जो आपस में इख्तिलाफात हुए, मतलब जो लड़ाई झगड़े की, मतलब कौन सी राजनीति वाली लड़ाई या दीनी लड़ाई? जी, जो मतलब इसके सियासी तौर पर जो इख्तिलाफात हुए हैं उनमें लड़ाई झगड़े आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहना, उसका मतलब ये है। मुशाजरात का मतलब फुरूई मसाइल नहीं है, वो फुरूई मसाइल में आता है। तो ये तो बहुत सारी किताबों में बयान किए गए हैं भाई, तारीख की भी और बाकी उसमें, और जिसमें अच्छे अहले हदीस उलमा है, तो क्या सबके ऊपर आपका जाएगा फतवा? यही कोई एक लौते उलमा तो है नहीं, कफायतुल्लाह सनाब अली कोई एक लौते आलिमी दीन तो है नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है।
ایک بات پہلے بات تو سن لیں. جی جی. ایک بات بتائیں مجھے کہ کسی بھی اہل حدیث عالم کی آپ کتاب میں دکھائیں کسی نے کہا ہو کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہوئی. دکھائیں ذرا کسی اہل حدیث عالم. اچھا یہ میٹر ایک ہوتا ہے اختلاف کو ڈسکس کر دینا. 5 منٹ نہیں ہوا بھائی, ابھی ٹائم دیکھ رہا ہوں. کسی بحث کے تحت کسی اختلاف کو بیان کر دینا. 50 سے اوپر ہو گیا. نہیں بھائی, ہم اپنے ٹائم کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمارا ٹائم ابھی باقی ان کا 1-1.5 منٹ کا. بولیے آپ بولیے. جی میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا ہے کہ کسی ایک جو مطلب حضرات نے جیسے علامہ احسان الہی ظہیر وغیرہ کی بات بتائی انہوں نے, تو میں کہتا ہوں کسی ایک صحابی کے بارے میں اہل حدیث علماء نے اگر کسی کے بارے میں لکھا ہے تو آپ مجھے دکھائیں کہ کسی اہل حدیث عالم نے یہ فیصلہ کر کے بتایا ہو کہ دیکھو اس صحابی نے جو ہے ایسا کیا تھا, لہٰذا اس پر یہ حکم مثال کے طور پر. نہیں چلا بھائی, آپ نے ہم سے آڈیو میں کہا تھا کہ مطلب جو یہ کفایت اللہ ثناء علی کی جو کتاب ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمار بن یاسر غالی باز تھا, تو وہ مطلب کون سی عبارت سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ مطلب وہ غالی باز تھا؟ وہ عبارت تھوڑا بتائیں. آپ کو میں نے نہیں مطلب اس میں یہ الفاظ تو بھائی وہ ہے نہیں کہ وہ غالی باز تھا. آپ سنو پہلے نکال رہا ہوں. اصل میں یہ دیکھیں, یہ جو حدیث نقل کر رہے ہیں یہاں پر, تو اس میں نقل یہ کر رہے ہیں کہ صحابی رسول ابو غادیہ, ایک صحابی ہیں ابو غادیہ, وہ کہتے ہیں کہ مدینے نے عمار بن یاسر کو عثمان کی شان میں بدزبانی کرتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں تو بس زبانی اور بلا بلا اور ایک مطلب ایک ہوتا ہے غالی باز تھا, تو یہ دونوں میں بھائی کیا انتر نہیں ہے, فرق نہیں ہے؟ اچھا یہ تنیحوں کا معنی جو ہے وہ کیا لیں گے آپ؟ وہ تو ابھی انہوں نے بتایا ہے نا بھائی, یہ ندیم خان بھائی نے, کہ جو ترجمہ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے, ترجمانی الگ ہوتا ہے. کفایت اللہ وہ آپ کو یہ کیا بتائیں گے, میں نے تو خود ہی اسی کتاب سے ثابت کیا ہے ایک تنیح کا معنی غالی باز ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے غالی باز کرو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا بدل جائے گا. آخر کی 40 سیکنڈ بچے ہیں, بول لیجیے بھائی, 40 سیکنڈ بول لیجیے. ہاں بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یا تو مجھے بولنے دیں. دیکھیں یہ غلط بات ہے, نا انصافی کی بات ہے, آڈیو سنیں گے لوگ تو کیا کہیں گے. بھائی دیکھیے, ندیم خان بھائی سے بھی پوچھے تو جو چیز میرے سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بھائی میں ان سے بھی پوچھوں گا, آپ سے بھی پوچھوں گا, چاہے ایک بار نہیں 2-3 بار پوچھوں گا, کیونکہ آپ دونوں کسی سے بات کرا رہے ہیں کہ میرے بات تو میرے بھائی سمجھ میں آ جائے. نہیں, آپ اگر اس طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں کسی دوران تو آپ ٹائم بڑھا دیجیے, تو مسئلہ کوئی ہے. اب ایسا تو نہیں کہ 3 منٹ مجھ سے پوچھیں گے, 2 منٹ مجھ سے پوچھیں گے. چلیے اچھا ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ایک بھائی اب دیکھیے, نہیں میں آخری بات اور کہہ دوں بھائی, ابو بھائی میں آخری بات اور کہہ دوں. اچھا بولیے. کہہ رہا ہوں آپ سے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو لفظ شتامہ کے ساتھ یاد کیا ہے. شتامہ کہتے ہیں گالی باز کو, گالی گلوچ کو, یعنی عمار بن یاسر گالی باز تھا, اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے. اگر آپ ترجمے میں ہیرے پھیری کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جو مطلب ہے وہ ختم ہو جائے گا. مطلب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ندیم خان بھائی, آپ جواب دیجیے میرے پہ, ترجمے میں ہیرا پھیری آپ نے کیوں کی اور آپ کے استاد نے کیوں کی؟ نہیں دوسری چیز دوسری ایک سیکنڈ اس کے بعد میں بولیں گے. ارے بھائی 5 منٹ کے اوپر پھر ہو جائے گا بھائی, ناانصافی ہو جائے گی بھائی. لاسٹ بات ایک بات رہے گی, اس کے بعد میں بولیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, ابھی انہوں نے کہا مثال کے طور پر کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے, یہ کفایت اللہ ثناء علی کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے. تو اس کا میرا چیلنج یہ ہے کہ کسی ایک صحیح روایت سے ثابت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ چیلنج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے تک پہنچا دے رہے ہیں. جی جی. ارے بھائی بات تو سنے, تو بعد میں بھائی ٹائم پھر اوپر ہو جائے گا, پھر کل کو یہ بھی ہم سے مانگیں گے تو بھائی پھر بھائی ایک طرفہ بات نہیں کرنا ہے. کے بارے میں جو کہا اس کا جواب تو سن لیجیے. ارے وہ نیکسٹ ٹائم میں بول لینا, اپن لوگ بھائی آرام سے بات کریں گے, کیا دقت ہے, کوئی مطلب کہیں جانا تو ہے نا لاک ڈاؤن میں, آرام سے بات کریں گے. بولے ہاں بولیے, آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ ماشاء اللہ انہوں نے جو اصول بیان کیا, جو باتیں بیان کی, اس سے یہی صحابہ کے استاد ثابت ہو گئے, اور مشاجرات کی صحابہ کا یہ حوالہ دے رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ صحابہ کے اختلاف بیان نہیں کرنا چاہیے. تو انہیں بالکل آپ کی آڈیو میں نہیں بولنا چاہیے تھا کہ عمار بن یاسر غالی باز تھا نعوذ باللہ, اور دوسری آڈیو میں بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا کہ ابن زبیر نے رضی اللہ عنہ نے یزید کو گالی دی اور روایت ثابت. دیکھیے گستاخی انہیں کی ثابت ہوئی کہ جس روایت کو شیخ کفایت ضعیف بول رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں کہ یہاں قطعاً امید نہیں ہے کہ ایسا کریں, اس کو اس نے صحیح کہا ہے, یہ روایت صحیح ہے اور ہم مانتے ہیں کہ ابن زبیر نے اپنے یزید کو گالی دی. تو یہ عقیدہ اس کا ہے کہ صحابہ کا نعوذ باللہ گالی باز سے شیخ کفایت کا نہیں ہے, اور وہاں پر شیخ نے ترجمانی کی ہے اور انکار کیا ہے کہ گالی نہیں دیے بلکہ بدزبانی کی ہے, برا بھلا بول سکتے ہیں, یہ امید ہے.
لیکن گالی دیں گے وہ نہیں ہے. تو شیخ کفایت نے وہاں دونوں باتوں کا انکار کیا ہے, اپنا عقیدہ منہج بتایا ہے. اس نے شیخ کفایت کا نام لے کے جھوٹ بولا ہے اور خود اس نے دعویٰ کیا ہے, جبکہ اس روایت کو جس میں ابن زبیر نے گالی دی ہے اس کو خود شیخ البانی نے بھی ضعیف کہا ہے. شیخ کفایت یہ کیا دھوکہ دیتے ہیں زبیر رضوی کی محبت میں, کہ جیسے شیخ کفایت اپنے منمانی حکم لگاتے ہیں, لیکن شیخ کفایت کا اصول ہے کہ منمانی حکم نہیں لگاتے, ہمیشہ اپنے اسلاف کو فالو کرتے ہیں. اس روایت کو بھی شیخ نے ضعیف کہنے کے بعد شیخ البانی کا حوالہ نقل کیا اور دوسرے علماء کا حوالہ نقل کیا ہے کہ وہ بھی اس کو ضعیف مانتے ہیں. اور اس روایت کو صحیح کہنے کے بعد عمار بن یاسر کی شیخ کفایت سے صحیح نہیں کہا, اس سے پہلے کیا نقل کیا ہے کہ اس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے اور دوسرے محققوں نے بھی صحیح کہا ہے. خود شیخ زبیر علی زئی نے مقالات میں بات لکھی ہے کہ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور دوسرے محققوں نے صحیح کہا ہے. شیخ کفایت تو تیسرے نمبر پہ ہے. تو شیخ کفایت کا نام بتاتے ہیں, باقی سب چھپا دیتے ہیں. یہ صرف دھوکہ مغالطہ ہے. یہ خود صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اہل حدیث علماء کا نام پھنساتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, انجینئر سے 2 قدم آگے ہیں. انجینئر خود منہ کھول کے برا بنتا ہے, یہ برا کرنے کے بعد بھی الزام کس پہ ڈالتے ہیں؟ صحابہ پر. تاکہ یہ بھائی جلال الدین قاسمی حافظ اللہ کی بات وہ آج کے دور کی ہے, ہم پہلے کے دور کے بھائی علماء کی مانیں گے نا. نہ آپ سمجھ کے رہے ہو علماء سے یہ جو طلحہ بھائی نے ابھی اصول بتایا ہے کہ پہلے کے عالموں کی بات کو مانا جائے گا, آج کے نہیں. دیکھیے ماشاء اللہ یہ وہی جھوٹے ثابت ہو گئے. کیا بولتے ہیں کہ ہم پہلے کی مانیں گے, آج کی نہیں مانیں گے. جب انہوں نے اپنا ٹرن آیا تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب ایک عالم کے سامنے پیش کی اور کہا کہ کیا ایسا الزامی جواب دیا جا سکتا ہے, تو عالم کہتے ہیں کہ نہیں دیا جا سکتا, مشاجرات صحابہ ہے, کیسے مان لیا؟ مانا کیسے عالم کی بات مانا نا. تو یہ پہلے بیچ میں نہیں چلو تعلیم کی بات پچھلے محدثین سے مل رہی ہے. جی طلحہ بھائی آپ کو پورا ٹائم دیں گے انشاءاللہ, پوری ایمانداری سے. آپ کا چھوٹا بھائی ناانصافی نہیں کرے گا. اس نے بہت پیاری بات بول دیا کہ اگر عالم کی بات علماء اکرام سے ہمارے متقدمین سے ملتی ہے تو وہ مانی جائے گی, ہے نا. تو ہمارا بھی تو یہ اصول ہے اور ہم یہی بتا رہے شیخ کفایت نے وہی کیا ہے. پیج نمبر 497 498 کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں منہاج السنہ سے. کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک مسلم بادشاہ بنو امیہ, بنو عباس اور ان کے نائبین کی بات ہے تو بلا شبہ ان میں سے کسی ایک نے بھی خانہ کعبہ کی اہانت نہیں کی. الزامی جواب دے رہے جو یزید پر الزام ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی توہین کیا. نہ تو یزید کے نائب نے, نہ عبد الملک کے نائب نے, نہ حجاج بن یوسف نے, اور نہ ان کے علاوہ کسی نے, بلکہ مسلمان تو ہمیشہ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے آئے ہیں. ان میں سے بات کا مقصود صرف یہ تھا. یزید کا موضوع چھیڑ دیا انہوں نے. دیکھیں ابو بھائی, یزید کا موضوع صحابہ کا ذکر ہے. ہم الگ سے بات کر لیں گے. ایک منٹ وہ ٹاپک جو ہے وہی رہے گا. ٹاپک سے میرے بھائی وہ کوئی نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. وہ یزید نے خانہ کعبے کو بے حرمتی نہیں کی, یہ نہیں کیا. ابو بھائی یہ اصول کے خلاف ہے. ابو بھائی طلحہ بھائی آپ چپ ہو جائیے, ان کو بول لینے دیجیے. ٹاپک انشاءاللہ واپس ادھر ہی آئے گا جہاں پہ لے کے. یہ اس کی ہار ہے. ایک منٹ ارے بھائی ہار جیت کا مسئلہ نہیں, پہلے بات سنیے. آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے شیخ کے مطلب وہ شیخ کی جو بھائی وہ کتاب ہے, کیا اس میں صحابہ کی شان میں توہین ہے. اس ٹاپک پہ بات ہوگی. اس ٹاپک سے دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا. اب دیکھیے ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے کہ ان میں سے بعض کا مقصود صرف یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کیا جائے اور منجنیق کا استعمال عبداللہ ابن زبیر ہی کی خاطر ہوا تھا, نہ کہ خانہ کعبہ کی خاطر. اور یزید نے ہرگز بیت اللہ کو منعقد نہیں کیا اور نہ اسے جلانے کا. ارے بھائی بیچ میں نہ بولیے, نہ ہنسیے, بول لینے دیجیے, ورنہ وہ بھی ہنسیں گے بولیں گے تو ایسے بات اچھے سے نہیں ہو پائے گی. یقیناً نہ ایسا اقدام یزید نے کیا اور نہ اس کے نائبین نے کیا اور نہ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے. ارے ندیم خان بھائی ایک سمپل سی بات بتائیے, جو کام علی مرزا کر رہا ہے, صحابہ کے جو آپس کے بھائی وہ اختلاف تھے وہ کرے تو وہ رافضی ہو جاتا ہے, شیعہ ہو جاتا ہے, اور وہی کام کوئی دوسرا کرے تو وہ عالم کیسے ہو جاتا ہے. یہ سوال ہے مین طلحہ بھائی کا, اس کا جواب دیجیے. ہاں اسی پر آئی ہے کہ یہ تو شیخ کفایت نے کی ہی نہیں ہے. اس نے روایت میں مانا ہے کہ ابن زبیر نے گالی دی اور اس نے روایت کو صحیح مانا ہے, یہ اس نے کیا ہے. اور جہاں شیخ کفایت نے روایت کو صحیح کہا وہاں شیخ کفایت نے گالی گلوچ والا ترجمہ تک نہیں کیا. یعنی شیخ کفایت نے کہیں نہیں مانے, اس نے مانا ہے. وہاں گالی گلوچ کا ترجمہ بھی اس نے کیا ہے. تو انجینئر کا کام یہ کر رہا ہے, گستاخی یہ کر رہا ہے, صحابہ نہیں. یہاں ابن تیمیہ
الزامی جواب میں کس کا نام لے رہے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کیا جائے اور منجنیق کا استعمال عبداللہ ابن زبیر کی خاطر ہوا تھا. مشاجرہ سے تعاون بیان نہیں کیا جا سکتا نا. یہ کیا دھوکہ دیا تھا؟ اجماع ہے, نہیں کر سکتے. شیخ الاسلام اتنی تیزیاں نقل کر رہے ہیں اور شیخ کفایت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی وہ معاذ اللہ مطلب وہ گالی دیتے تھے. اس حدیث کو شیخ نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے, لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے وہ مطلب الٹا سیدھا بولتے تھے, آپس میں بد کلامی کرتے تھے یا گالی دیتے تھے یا کچھ بھی دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس کو تو بھائی وہ مانتے ہیں صحیح نا. ہاں تو اس کا سوال کا ان کا آنسر دیجیے نا. تو اس کا تو دیا تو ہے, اس کا ترجمہ اس کا معنی مفہوم لے ہی نہیں رہا نا گالی گلوچ کا. بھائی کا آبجیکشن یہ ہے کہ ایک جگہ معنی اپنی مرضی سے مطلب کر دیا گالی باز اور دوسری جگہ کر دیا کہ بھائی وہ برا بھلا کہتے تھے. ارے ترجمانی ہے نا, ترجمانی کی جا سکتی ہے نا, اصول ہے نا. دو مثالیں بھی تو پیش کیا, بخاری کی روایت اور تفسیر قرآن, اور بے شمار جگہ آپ کو ملے گا. بھائی آپ کے لاسٹ کے 1 منٹ بچے ہیں, جو بولنا ہے بول لیجیے, اور آپ کو جو سوال کرنا ہے کالا بھائی سے پوچھ لیجیے. بھائی میں 1 منٹ بچا ہے آپ کا, ترجمہ ہے ہی نہیں. شیخ کفایت کا نام لے کے گالی گلوچ والا ترجمہ یاسر بن عمار کا اس نے کیا ہے, جھوٹ اس نے بولا. شیخ کفایت کا غصہ یہ ہے صحابہ کا, شیخ کفایت نے تو کیا ہی نہیں ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے نا شیخ کفایت نے کتنا گالی گلوچ کہا ہے وہاں پر. صحیح بات ہے. ابھی میں ابھی پوچھ رہا ہوں. اور کچھ پوچھنا ہے؟ صحیح کہہ دیا وہ چیز. اور کچھ پوچھنا ہے جو سب سے مین یہ, ارے بھائی جلدی بولیے, ٹائم آپ کا ہو جائے گا ورنہ. یہی چیز ہے کہ اس نے صحیح کفایت کو جو نام لے کر کے دکھائے, نہیں تو استاد حکم لگائیں اس پہ. ٹھیک ہے. ہاں تو طلحہ بھائی اب آپ میرے بھائی ان کے سوالوں کا مطلب جو آنسر ہے بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ اسٹارٹ کیجیے دینا. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ ان کے سوال کا بھائی آنسر آپ دے دیجیے. فون کیوں ڈسکنیکٹ کر دیا تھا بھائی آپ نے؟ بھائی وہ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا نا, آٹومیٹک کٹ گیا. بولیے. آڈیو چالو ہے پوری, ادھر سے اسٹارٹ ہے. ندیم خان بھائی کا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو مطلب جو یہ ایک اپنے الفاظ کو آپ نے شیخ کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی باز تھے, انہوں نے ایسا کوئی ترجمہ نہیں کیا, تو گویا کی صحابہ کی شان میں توہین کرنے والا طلاق ہو گیا. اب آپ اس کا آنسر دیجیے. جی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ کہنا کہ بھائی میں نے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ ترجمہ کر دیا, یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ عمار بن یاسر ایک منٹ ندیم خان بھائی, ہاں اگر فون کٹ جائے تو کال بیک آپ کو بھائی وہ کر لیجیے گا, کیونکہ 1 گھنٹہ ہوتے فون کٹ جائے گا. ٹھیک ہے, نہیں کٹے گا. 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا, اب نہیں کٹے گا, میرا فون نہیں کٹے گا. ہاں وہی کہنے مطلب ہے, اگر کٹ جائے تو یہ نہ سوچیے گا ہم نے جان بوجھ کے کاٹ دیا, آپ ہمیں کال بیک کر لینا. ٹھیک ہے بولیے طلحہ بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنے الفاظ جو ہے وہ کفایت اللہ ثناء علی کے منہ میں ڈال رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے. تو دیکھیں یہ بالکل سراسر الزام ہے, غلط بات ہے, کیونکہ میں نے کوئی بھی ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں عمار بن یاسر کے ساتھ میں بھی لفظ شتم آیا ہے, جو عربی کا لفظ ہے نا, تو ایک لفظ ٹھیک ہے, شتم جو لفظ ہے عربی کا, وہی لفظ عمار بن یاسر کے ساتھ میں آیا ہے, وہی لفظ حضرت ابن زبیر کے ساتھ آیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ابن زبیر کے ساتھ میں گالی گلوچ ترجمہ ہو رہا ہے تو عمار بن یاسر کے ساتھ میں کیوں دوسرا ترجمہ کیا جا رہا ہے بھائی؟ وہ صحابی نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی گالی کا ترجمہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ بھائی وہ راوی کا رد کر سکیں, اور انہوں نے اس حدیث کو مطلب یہ صاف بول دیا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, یہ ثابت نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک, تو پھر یہ کیسے ثابت ہو گیا عمار بن یاسر کا گالی دینا حضرت عثمان؟ تو اس میں گالی کا ترجمہ ہی نہیں کیا نا, انہوں نے تو کہا کہ مطلب وہ برا بھلا بولتے ہیں. احمد رضا خان جو ہے وہ ترجمہ کرتا ہے یا ایھا النبی, اے نبی, یہ غیب کی خبریں سنانے والے نبی, تو اس کا ترجمہ مان لیا جائے گا کیا؟ لفظ پہ دیکھا جائے گا نا لفظ کیا ہے. وہ تو نبی کا معنی مطلب بھائی وہ اپنے حساب سے بتا دیتا ہے کہ کیا بتانے والا ہے. ندیم بھائی آپ چپ رہیے, بیچ میں نہ بولیے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ روایتی ثابت نہیں ہے, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے کہ جس میں عمار بن یاسر کے ساتھ میں لفظ شتم آیا ہے وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے, تو پھر اس کو زبردستی کیوں صحیح کہا جا رہا ہے؟ اچھا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمار بن یاسر والی جو حدیث ہے وہ ثابت نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. یعنی عمار بن یاسر کا حضرت عثمان کو برا بھلا کہنا یا گالی گلوچ دینا یہ ثابت ہی نہیں ہے.
تو इस रिवायत को कैसे जबरदस्ती सही कह रहे हैं? कहने का मकसद ये है, मतलब सहाबा इकराम के साथ में दोगली पॉलिसी की इख्तियार की जा रही है। चलो अब्दुल्ला इब्न जुबैर को वाकई में तुम बचाना चाह रहे हो, बचाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन अम्मार बिन यासिर को कैसे गाली बात साबित कर रहे हैं आप? वो रिवायत भी तो साबित नहीं है। देखिए ये गालीबाज जो आप कर रहे हैं ना भाई, उन्होंने ऐसा तर्जुमा भाई वो नहीं किया है। तर्जुमे से मतलब ही नहीं भाई, मैं खुद अरबी पढ़ना जानता हूँ ना, तो लफ्ज़ शतमा का माना क्या होता है मैं जानता हूँ, ये तो तुम जानो कि तर्जुमे में हेरफेर नहीं शतमा का माना जो भी, लेकिन उन्होंने तो उसका मतलब अलग किया है ना तर्जुमा, तो जो तर्जुमा उन्होंने किया है वो आप बोलिए, उस पर सवाल खड़ा कीजिए। तर्जुमा देखा आपको भाई, मैं उन्हीं की किताब से दिखा रहा हूँ कि लफ्ज़ शतमा का तर्जुमा उन्होंने भी गाली गलौज से ही किया है। तो जहाँ पे भाई जहाँ पे उन्होंने किया है वहाँ पे उसको साबित ही नहीं माना है ना भाई। अरे जहाँ पे उन्होंने किया है वहाँ पे तो उन्होंने उसको साबित ही नहीं माना है। अल्लाह के वक्त। अरे भाई आप बात समझिए, जहाँ पे उन्होंने किया है गाली वहाँ पे उसको माना ही नहीं, साबित ही नहीं माना है, उन्होंने खुद उसका रद्द कर दिया। तो इससे आप उनका मौकिफ को भाई वो लेंगे ना। अच्छा अगर मैं इस पर बहस करूं आपसे कि वो जिस रिवायत को ये कह रहे हैं कि साबित नहीं हो रहा, नहीं अरे भाई मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सामने वाले भाई की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो फिर कह रहे हैं आप? नहीं ये कह रहा हूँ दोनों सहाबा के नहीं 3 मिनट अभी हुए हैं, 2 मिनट बाकी है अभी भाई के। आपको भाई मैं मुख्तसर से बात में कह रहा हूँ, शॉर्टकट में, ताकि मजीद आगे की बात बढ़ाई जा सके। मैं कह रहा हूँ जब दोनों सहाबा के बारे में, दोनों सहाबी के बारे में, दोनों सहाबा है, हम दोनों का इज्जत करते हैं, दोनों का एहतराम करते हैं, जब दोनों सहाबा के बारे में वही लफ्ज आ रहा है तो आप उसका तर्जुमा कुछ और कर रहे हैं और उसका तर्जुमा कुछ और कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं ये साबित नहीं है, एक तो कह रहे हैं ये साबित नहीं है, जबकि हम तो ये कह रहे हैं दोनों को ही कह दो ना ये साबित नहीं है, दोनों चीजें सहाबा इकराम से ऐसा कुछ साबित नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सवाल आपका अल्हम्दुलिल्लाह आ गया समझ में, ठीक है। चलिए दूसरी चीज ये तो हो गई यहाँ पे फाइनल, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था आपसे, इस सवाल को नोट कर लीजिए नदीम खान भाई, अभी आपको जवाब देना है अपने टर्न में। हाँ जी अगला सवाल। 7 मिनट हो गए, 7 मिनट नहीं भाई 4 मिनट हुए हैं, 1 मिनट बचा है। असल में इनका फोन कट गया था ना, बीच में फोन आया है इसलिए 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हाँ बोलिए। अब देखें अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस किताब के अंदर एक जगह नहीं कई मकामात पर, और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिस पर इमाम नववी ने शरह मुस्लिम के अंदर इजमा नकल किया है कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर मजलूम सहाबी थे, बहुत ज्यादा जुल्म के अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इनको ये कहा गया है कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर की वजह से मक्के की हुर्मत पामाल हुई, यानी मक्के की बेहुरमती हुई। अच्छा तो नाउजुबिल्लाह ये तुम फैसले नहीं कर रहे हो सहाबा इकराम के बारे में, ये सिर्फ ये कह रहे हो कि नकल कराना। अच्छा ये मजलूम का माना मतलब क्या होता है कि मतलब सहाबी से कभी कोई मतलब चूक भी नहीं हो सकती, इस टाइप का माना? मजलूम का माना होता है जिस पर जुल्म किया जाए। अच्छा जुल्म, ठीक है ठीक है, मारा जाए, पीटा जाए, बहुत ज्यादा जुल्म। चलिए भाई आपका टाइम अप हो गया, ठीक है। नदीम खान भाई आप जवाब दीजिए, आपका टाइम। मैं एक बात कह रहा हूँ बस आपको भाई, उसके बाद में शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है बोलिए। कह रहा हूँ आपसे कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो मजलूम सहाबी रसूल हैं, उन पर आप ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से मक्के की बेहुरमती हुई, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से खाने काबे में आग लगी, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह, अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो थे वो मुतासिब थे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे तंजील थे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से तो इब्न उमर जंग करना चाहते थे। ये सब क्या करना चाहते हैं? इन सब सवालों के जवाब दीजिए नदीम खान भाई, आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्या करना चाहते हैं इस तरह के, क्या साबित करना चाहते हैं आप बताइए नदीम खान भाई। हाँ भाई पहली चीज तो अप्पू भाई 5 मिनट में सारे सवालों के जवाब नहीं होते, और एक चीज आप इससे बार बार नहीं पूछ रहे हो, ये उसूल हदीस से मजाक कर रहा है, मजाक। ये बातें उसूल हदीस के दायरे में हैं। ये क्या कहा इसने आपसे ऑडियो में कि मैं अरबी जानता हूँ, मैंने तर्जुमा किया हूँ, यानी इसने इस शेख किफायत को बरी कर दिया। इस कज़ाब ने तर्जुमा किया है, वहाँ यासिर बिन अम्मार गाली गिलोच करते थे, शेख किफायत का नाम नहीं आएगा कहीं पर भी। इसी ने फिर गुस्ताखी किया और फिर इसने मजाकिया उसूल पेश किया कि दोनों रिवायतों को क्या करो सही बोल दो। तो भाई ये पागल चाले आप कर सकते हो, उसूल हदीस वाले मुहद्दिसीन नहीं कर सकते। अगर सहाबा इकराम की किसी में नुक्स पाया जाता है, उन रिवायतों को ज़ईफ बोल देना है, तो इस दर्द में जुबैर अली सही आ गए। क्यों? क्योंकि इसी किताब में एक रिवायत को शेख जुबैर ने सही कहा है जो झूठी और मनगढ़ंत है, जिसे 1400 साल में किसी मुहद्दिस ने सही नहीं कहा। इमाम बुखारी ने भी उसे झूठी कहा। बीच में नहीं उसूल की पाबंदी, मैंने प्यारे भाई उसूल की पाबंदी। जी बोलिए। अपने
उस रिवायत को झूठी है और इसको शेख जुबैर ने सही कहा है। इसका उसूल था कि जिसमें सहाबा इकराम की जात का नुक्स आता है, हम उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, उसे ज़ईफ कहेंगे। लेकिन शेख जुबैर तो अरे तुम्हारी ऑडियो में है, 17 मिनट की ऑडियो में है ये बात, जो दूसरी ऑडियो मेरे पास आई है उसमें है ये बात। तो इसमें इसके उसूल से शेख जुबैर साहबा की गुस्ताखी करने वाले हो गए, क्योंकि उसमें एक सहाबी पर लौंडी गजब करने का इल्जाम है। और अबू दाऊद की वो रिवायत जिसे शेख जुबैर ने सही कहा है, जिसमें शेखैन की गुस्ताखी है, हजरत उमर हजरत उस्मान की, इसके उसूल से शेख जुबैर गुस्ताख हो गए, क्योंकि उन्होंने वहां रफा करने के बजाय, उसको ज़ईफ बोलने के बजाय उसको सही बोल दिया। अब शेख किफायत का जो उसूल है वो मुहद्दिसीन के नहज उसूल वाला है। अब कोई रिवायत सही साबित हो रही है तो इनके जैसे इंजीनियर जैसे पागल तो है नहीं, ये शिया का उसूल है। ये उसूल किसका है? शिया का। कि अगर देखिए जातियात पे नहीं कीजिए, कोई पागल वागल या जाहिल वाहिल टाइप के अल्फाज आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये शिया का उसूल है, ये शियों का उसूल है जो इन्हें अपना लिया है कि अहले बैत के खिलाफ कोई भी रिवायत आएगी चाहे सही हो, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि झूठ है। आप सही बुखारी की रिवायत उनके सामने पेश कर दो, हज़रत अब्बास ने हज़रत अली को खाइन, कज़्ज़ाब या झूठा कहा। सही मुस्लिम की पेश करो, वो डायरेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि गाली वाला जो तर्जुमा किया है वो किया है तलहा ने, तो आपके शेख मतलब इससे बरी हो गए, ये आप कह रहे हैं? अरे हाँ, तो शेख यही नहीं, आपको तो पूछना चाहिए जब शेख किफायत की उनका नाम लेकर झूठ कैसे बोला तूने? अहले हदीस उलमा का नाम लेकर। उनका ये कहना है कि अरबी में तो इसका माना होता है गाली, तो वो तो गाली करेंगे ना भाई, ये तो बात की मसला है ना। तो शेख ने क्यों नहीं किया गाली? यही तो इनका सवाल है कि एक जगह मतलब करते हैं गाली, दूसरी जगह करते हैं ताली, ये क्या बात है? बताया तो सही, वो मनहज अकीदा है, तर्जुमानी है, हम बोल ही नहीं सकते कि सहाबा इकराम गाली दे सकते हैं, यही तो बताया शेख ने। अच्छा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब शेख साहब का ये मानना है कि सहाबा की जात के ताल्लुक से गाली वाली अपने को नहीं करना है। देखिए, जब रिवायत सही साबित हो रही है तो हमारा उसूल क्या है? सही रिवायत साबित होगी तो मानना पड़ेगा ना। ज़ईफ है तो आप बोल दोगे ना साबित नहीं है तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। वहाँ तो ज़ईफ थी, लेकिन यहाँ सही रिवायत है, यहाँ मानना पड़ेगा। तो शेख ने यहाँ तर्जुमा अगर गाली गलौज कर देते तो ये उससे ज्यादा कपड़े फाड़ता। इससे अपने अल्फाज खुद यहाँ शेख का नाम लेके घुसाया है और खुद बोलता है इब्न जुबैर की रिवायत सही है, जिसे शेख की रिवायत ज़ईफ बोल रहा है। और वहाँ इसने गुस्ताखी किया है कि इब्न जुबैर यजीद को गाली दिया करते थे, इसने बोला शेख की रिवायत से कहीं नहीं कहे। तलहा भाई तो इसलिए मतलब तर्जुमा कर रहे हैं गाली का, क्योंकि वो दोनों को सही नहीं मानते। हाँ, ये सब तौहीन होती है जब ये गाली तर्जुमा करते हो और वो बात सही होती है, हदीस सही होती है। तला भाई क्या मानते हैं? तला भाई उनकी बीवी को बहन मानते हैं या बहन को बीवी मानते हैं, हमारे लिए उसूल नहीं है ना। हमारे लिए उसूल मुहद्दिसीन है। देखिए पर्सनल कमेंट नहीं भाई, मैंने आपको पहले कहा था, ठीक है, पर्सनल जातियात पे नहीं। आपको कोई और एग्जाम्पल देना दीजिए, ये सब चलिए ठीक है। अपनी इलाजत जो है वो बाहर ला रहे हैं। चलिए ठीक है। मैंने इसलिए बताया हूँ कि तला भाई क्या मानते हैं वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए हुज्जत मुहद्दिसीन है। जिस रिवायत को शेख किफायत ने सही कहा है उसको शेख अलबानी ने भी सही कहा है, उसे दूसरे मुहद्दिसीन ने भी सही कहा है। ये बात शेख अलबानी साहब ने मतलब वो कहा है, सही कहा है ना। फिर और ये किताब मकाला, ये बात तो मकालात तो जुबैर अली ज़ई ने लिखे हैं कि इस रिवायत को शेख अलबानी ने सही कहा है, दूसरे मुहक्किकीन ने सही कहा है। शेख किफायत का तो नंबर तीसरे पे आता है, तो इनने सिर्फ शेख किफायत को क्यों मतून किया, इतने शेख अलबानी को मतून क्यों नहीं किया, वो दूसरे मुहक्किकीन को मतून क्यों नहीं किया? सवाल आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, जायज़ सवाल है। इसलिए है कि शेख जुबैर का भाई आखिर के 2 मिनट बाकी है, आपको जो सवाल करना है। हाँ, ये जो रिवायत है ये सही है, मुहद्दिसीन के उसूल पर इसकी पूरी तहकीक शेख ने पेश की है और शेख जुबैर का इसमें रद्द किए हैं कि इस रिवायत को ज़ईफ जो शेख जुबैर ने बोला है वो ऐसे उसूल से बोला है जो एक मदरसे का तालिब इल्म जो होता है ना वो भी नहीं कह सकता, जो उसूल हदीस पढ़ता हो वो भी ये बात नहीं कह सकता। इस उसूल से शेख जुबैर ने इसको कहा, तो इनको असल में दर्द उस बात का है और इसे शेख किफायत का नाम ले रहे हैं, शेख अलबानी का नाम छुपा दे रहे हैं, दूसरे मुहक्किकीन का नाम 1 घंटा 13 मिनट हो गया है। अब से दोनों भाइयों को उसूल होगा 3 मिनट, ठीक है? कि जब शेख किफायत ने तो ना तर्जुमा को माना है ना तर्जुमानी में माना है, तो तुमने खुद ये कहा है गुस्ताखी तुमने की शेख किफायत नहीं, आप इससे जवाब तलब करें। ठीक है तला भाई अब टाइम होगा दोनों भाइयों का खाली 3 मिनट, ठीक है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी चलिए, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई जिसने गाली गलौज का तर्जुमा किया है, यानी अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली जो रिवायत में गाली गलौज का तर्जुमा किया है वो रिवायत साबित नहीं है, ठीक है? तो ये साबित नहीं का जो जुमला बोल रहे हैं ये किफायतुल्लाह सनावली के नजदीक साबित नहीं है,
باقی جو ہے خود اس میں لکھ رہے ہیں، دیکھیں خود اس میں لکھ رہے ہیں، شیخ کفایت ٹیلر کہہ رہے ہیں کہ اخبار فاقیہ اخبار مکہ کے محقق نے جس روایت میں یہ روایت آئی ہے، جس کتاب میں یہ روایت آئی ہے اس کے محقق نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی آپ نے اللہ عنہ ترجمہ کیوں کیا گالی کا؟ ہاں، جس میں گالی گلوچ کا ترجمہ ہے نا، نہیں آپ نے کیوں کیا اس کا ترجمہ گالی؟ ہم نے وہی بتا رہا ہوں سنو صحیح۔ اس روایت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گالی گلوچ والی روایت ثابت نہیں ہے، اس روایت کو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کتاب میں یہ روایت آئی ہے اس کے محقق نے اس روایت کو حسن کہا ہے، یعنی یہ روایت ثابت ہے گالی گلوچ والی کیونکہ اس کے محقق نے حسن کہا ہے۔ ارے بھائی شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے نا، عمار بن یاسر والی حدیث کو۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی روایت کا بھی حال۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی میں اس لیے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لفظ شتمہ وہاں پر آیا ہے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا یہ اصول ہے لفظ شتم اگر کسی صحیح روایت میں آتا بھی ہے تو وہاں پر ہم ترجمہ برا بھلا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے شان میں یہ لائق نہیں کہ ہم گالی گلوچ ترجمہ کریں، چاہے وہ روایت ضعیف ہو یا صحیح۔ یہی ترجمہ تو انہوں نے بھی کیا ہے شیخ نے، کفایت اللہ ثناء علی حافظ اللہ نے کیا ہے، گالی گلوچ کیا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کو گالی بات ثابت کرنا ہے۔ ارے شتمہ جہاں آپ نے کہا کہ جو چیز مطلب ثابت ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے وہاں پہ ترجمہ کریں گے نا، جو جعلی بات ہے وہاں پہ تو کوئی بھی ترجمہ کر دیں۔ میں نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں جہاں بھی لفظ شتم آئے گا، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی لفظ شتم آئے گا وہاں پر ہم صحابہ کرام کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ کہہ دیں گے۔ اللہ کے بندے آپ بات سمجھے نہیں، جیسے فاروق خان لیپ ٹاپ بابا نے کہا تھا کہ گالی دینا مطلب یہ صحابی کی کیا ہے بھائی، یہ سنت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی، تو ہم اس چیز کو مانتے نہیں نا، لیکن ترجمہ تو گالی کا ہو گیا نا۔ اس کا مطلب یہ چاہ رہے ہیں نہیں وہ کیا بولتے ہیں اپنا ابو بھائی، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا بولیے 3 منٹ میں 2 منٹ تو آپ بولتے ہیں، 1 منٹ مجھے بولنے کا۔ ارے بھائی میں سوال ان سے بھی کرتا ہوں، ان کا بھی ٹائم کھاتا ہوں، آپ کا بھی تھوڑا ٹائم بندو مجھے جواب تو دینے تو کیا دینا چاہ رہا ہوں۔ 2 منٹ تو آپ بول لیتے ہیں بیچ میں، جس طریقے سے میں سکون سے سنتا ہوں اس کی بات کو آپ بھی سنتے ہیں، تو ایسے ہی مجھے بولنے دینا۔ آپ 2 منٹ تو وہ آپ بولتے ہیں، 1 منٹ مجھے بولتے کہتے ٹائم ختم ہو گیا تمہارا۔ بولیے 1 منٹ پورا آپ کا باقی ابھی تک بتائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابی دونوں کے بارے میں لفظ ختم آیا ہے اور دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے گالی گلوچ یا برا بلا۔ تو اگر آپ کو دونوں صحابی کا احترام ملحوظ رکھنا تھا تو یا تو دونوں صحابی کے بارے میں ترجمہ کرتے کہ برا بلا کہا، یا دونوں صحابی کے بارے میں یہ ترجمہ کرتے کہ گالی دی۔ ایک صحابی کے بارے میں ترجمہ کیا جا رہا ہے گالی گلوچ دی، دوسری صحابی کے بارے میں کہا کہ برا بلا کیا ہے، یہ کس مطلب صحابہ کرام کے بارے میں۔ اب سوال یہ رہا، دیکھیں سنیں، آپ نے کہا کہ وہ طلحہ بھائی اس کو ثابت نہیں مانتے، تو یہ کہہ رہا تھا اب طلحہ بھائی کون ہوتے؟ اب تو گدھے بیوقوف آدمی، میں معذرت کر رہا ہوں فصل باز کے لیے، میں معذرت کر رہا ہوں اسی لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، امام زاہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس روایت کو خود کو ضعیف کہا ہے، یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا جو جس میں گالی دینے کا ذکر ہے، اس روایت کو میں ضعیف نہیں کہہ رہا ہوں، کفایت اللہ ثناء علی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں ضعیف نہیں کہہ رہا ہوں، محدث امام زاہبی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اور امام زاہبی کے بعد میں محدث العصر اور محقق العصر شیخ ارشاد الحق اثری جو اس وقت کے ہندو پاکستان کے سب سے بڑے عالموں میں شمار ہوتا ہے ان کا، وہ بھی کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو کفایت اللہ ثناء علی اور جو صحیح کہتا ہے اس پہ کیا جائے گا حکم؟ اس کا مطلب جو اس حدیث کو صحیح کہتا ہے اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ رافضی ہے وہ؟ اس کے بارے میں جو اس حدیث کو صحیح کہتا ہے وہ رافضی ہے؟ دوغلی پالیسی اختیار کرے، میں صرف اسی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو اور بھی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مکے کی بغاوت ہوئی، عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اب آپ یہ بتائیے دوغلی پالیسی کا استعمال ہو رہی ہے ایک جگہ میں باغی گروہ سے تھے۔ جی ارے طلحہ بھائی ٹائم ہو گیا، پھر سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ پورے 3 منٹ۔ میں تو ساری چیزیں کہہ رہا ہوں، میں تو ان ساری چیزیں ندیم خان بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ 3 منٹ۔ قرآن کی وہ آیت ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ ایسے گدھے ہیں جن پہ کتابیں لگی ہوئی ہے۔ اس میں جو دوگلی پالیسی بولا ہے نا، اصل میں اس نے شیخ کفایت پہ حملہ نہیں کیا ہے، اس نے زبیر علی زئی کی طرح شیخ البانی پہ حملہ کیا ہے، کیونکہ اس روایت کو شیخ البانی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ اس نے جو کیا کہا کہ اخبار کے محقق نے کیا کہا ہے روایت حسن ہے، شیخ کفایت میں اس کے آگے اس کی تحقیق اور پیش کی ہے کہ اس روایت کو عمر شیبانی نے غلط قرار دیا ہے اور شیخ البانی کے اصول سے بھی روایت ضعیف ہے، یعنی شیخ کفایت ان سے حسن کہنے کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں،
वैसे तो हम भी इसको सही साबित कर देंगे, अगर साबित करने का मसला तो हम भी सही साबित कर देंगे। मैं बीच में ना बोली। तीसरी बार बोला, तुमको समझाया ना, मैं बीच में बोलेगा तो हार मानी जाएगी। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा, लेकिन खाली हम पूछ सकते हैं। देखिए, हम खाली बीच में दोनों से सवाल कर सकते हैं, बाकी एक दूसरे के बीच में कोई ना बोले। फिर हंसा, फिर मैं नहीं, ठीक है नदीम खान भाई, आप बोलिए। तो ये बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो भाई कमसली हिमारी हामिलु अस्फार ऐसे गधे जिन पे किताबें लदी है, आपके उसूल से किताब नहीं लिखी जाएगी, ये मुहद्दिसीन के उसूल से लिखी गई है। इसमें शेख सलाहुद्दीन यूसुफ हफिज़ुल्लाह ने बाकायदा इस किताब की तारीफ में ये बात कही है कि ये किताब उसूल हदीस पर मुतय्यन है, और ये शेख किफायत तहकीक पेश कर रहा है। बार इसको भी करना। अरे भाई बीच में ना बोलिए, इंशाल्लाह आपको टाइम मिलेगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है नदीम खान भाई, पागल है क्या नदीम खान भाई, मेरा ये सवाल है एक नंबर का। अरे सुन तो लीजिए, इमाम ज़हबी चाहता हूँ क्योंकि जिसका कोई उसूल नहीं वो मुसलमान नहीं। अच्छा ठीक है, एक ही बात में बहुत बोला। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलेंगे। अच्छा, हम ये कह रहे हैं नदीम खान भाई, इमाम ज़हबी जो हैं वो इस हदीस को ज़ईफ कहते हैं और शेख अलबानी इसको सही कहते हैं। अब आम आदमी किसकी बात को मानेगा? बिल्कुल सही बात है, आम आदमी दलील वाली बात मानेगा। शेख रज़ाउल्लाह की तुमने ऑडियो सुने नहीं हो, उन्होंने क्या कहा है कि जब अनाना वाले मसले पर बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि इमाम ज़हबी अस्मा और रिजाल के बड़े आलिम है, लेकिन उनकी बात हरफ आखिर नहीं है, बिना दलील के मानी नहीं जाएगी। अच्छा, तो इसके जैसे अंधे मुकल्लिद थोड़ी है कि ज़ुबैर अली ज़ई ने लिख दिया कि इमाम ज़हबी ने इसको मुनक़ता कहा है, ये उनकी तकलीफ में बोल रहा है। मकालात इनने पढ़ लिया है। एक मिनट आपका बाकी है, जो बात करनी कीजिए। मैंने तो 1 मिनट भी नहीं बोला, अभी 1 मिनट कहाँ बाकी है? नहीं 2 मिनट भाई आपका हो गया। अभी बीच में वो 2 बार बोल दिया, तुम बोल वो 1 मिनट में ना हम टोकेंगे ना वो टोकेंगे। भाई आप बोल लो, अल्लाह के बंदे। तो ये कहाँ से तहकीक पेश कर रहा है? शेख ज़ुबैर ने कहा है कि इमाम ज़हबी ने मुनक़ता कहा है। अब इमाम ज़हबी ने मुनक़ता कह दिया, आंख बंद करके थोड़ी मुहद्दिस मानेगा, इसके जैसे अंधे मुकल्लिद थोड़ी है। वहाँ पर उसूल हदीस के माहिरीन चेक करेंगे। इसलिए शेख अलबानी ने जब चेक किया तो क्या कहा, ये हदीस सही है। दूसरे मुहक्किकीन ने क्या कहा, सही है। खुद ये बात ज़ुबैर अली ज़ई बता रहे हैं। भाई तर्जुमा तो शेख किफायत ने किया ही नहीं ना, वहाँ पर गाली गलोच वाले तो इसने किया ना, इससे जवाब तलब करो ना। जो ज़ईफ रिवायत है उससे तो हुक्म ही नहीं लगेगा ना। बोले कि वाला उसूल कि जहाँ भी शतमा लफ्ज आएगा हम उसका तर्जुमा गाली गलोची करेंगे, और गाली गलोची होता है लेकिन हम उसका तर्जुमा बुरा भला करेंगे। अरे झूठी और ज़ईफ रिवायत में हम गाय को दिमाग खपाएंगे? हम तो सही बात पर अपना अकीदा मनज पेश करेंगे ना। तो इससे पागल है कि झूठी और ज़ईफ रिवायत में आएगा तो वहाँ पर भी ये निकम्मे काम करते बैठे रहेंगे। तो वहाँ शेख किफायत ने रद्द कर दिए। सुनिए दोनों भाइयों लोग, अब एक लाइन सुन लीजिए, ठीक है? अब माशाल्लाह काफी लंबी बात हुई, आपकी भी बात सामने आ गई, उनकी भी बात सामने आ गई। अब टाइम स्टार्ट होगा 1-1 मिनट का। अब मैं बीच में बिल्कुल खामोश हूँ। 1 मिनट में भाई वो आपसे सवाल करेंगे, आप उनका जवाब देंगे, फिर 1 मिनट में वो आपसे करेंगे, आप उनका जवाब देंगे। 1 to 1 बात होगी, बीच में कोई हंसेगा नहीं, एक दूसरे पे कोई ताना कसी या कोई जातियात पर हमला नहीं करेगा। एकदम प्यार मोहब्बत से जो सवाल कंफ्यूजन आपको इनसे पूछना आप इनसे पूछ लो, इनके जो है वो आपसे पूछ लें, ठीक है? हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो अपनी वीडियो में कहा है कि मुझे मेरे दोस्तों ने ये बात बताई है कि इसका तहकीकी मुताला करे, तो दोस्त लोगों के नाम क्या है जरा बता दीजिए। ये पर्सनल क्वेश्चन है भाई। अरे वीडियो में दावा है, काय का पर्सनल क्वेश्चन है? यूट्यूब सोशल मीडिया पर है। दोस्तों ने कहा, जरूरी नहीं है दोस्त का नाम बताएं, ये कोई मतलब कंपल्सरी थोड़ी ना, फर्ज थोड़ी ना है। कोई आपका वो कोई गर्लफ्रेंड से बात करने वाला मसला नहीं चल रहा है जो नहीं बताए, ये तहकीक का मसला चल रहा है। अच्छा, हवाला देना पड़ेगा। ठीक है, यही सवाल है आपका। मैं बोलूंगा अप्पू भाई तुमने हदीस को ज़ईफ कह दिया, कैसे कह दिया? हवाला तो कौन सालिम ने कहा, तुम्हें नाम बताओ। मैं नाम बता रहा हूँ ना, अभी हम इमाम ज़हबी का नाम ले रहे हैं, इमाम इब्न तैमिया का नाम ले रहे हैं। इनके वो कौन से दोस्त लोग हैं जिन्होंने इनसे कहा है कि इसका तहकीक, क्योंकि उनके नाम सामने आना चाहिए ना। ठीक है, तो मेरा ही सवाल है उनसे पहले इसका जवाब दे, कौन है वो दोस्त लोग जिन्होंने? ठीक है तला भाई, 1 मिनट आपका स्टार्ट होता है और इस 1 मिनट में आपको इनका मतलब जो आंसर है आंसर भी देना है और अपना सवाल भी करना है, ठीक है? 1 ही मिनट में। कोशिश ये करें कि मिसाल के तौर पर मेरी बात जैसे 1 मिनट में मुकम्मल ना हो पाए तो आधा मिनट या 1 मिनट बढ़ा दें, ठीक है? वो मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, कोई मसला नहीं, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ इनसे कि इन्होंने ये कहा है कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली जो रिवायत है, ठीक है, उसको अल्लामा अलबानी ने सही कहा है। जिसमें गाली का लफ्ज आया है, शतमा का लफ्ज आया है, उसको कह रहा अल्लामा अलबानी ने सही कहा है। तो अल्लामा अलबानी ने बहुत सी ऐसी रिवायात हैं जिनको सही कहा है, सिफातुल्लाह सनाब अली फिर भी उसको ज़ईफ मानते हैं। अल्लामा अलबानी
کہ خود استاد محترم، لوگ ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں، خود استاد محترم مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی گالی دینے والی جو روایت ہے وہ روایت صحیح ہے، وہ روایت ضعیف ہے. صفات اللہ صلاح علیہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. تو علامہ البانی کی مانے، علامہ البانی کے جو خود استاد ہیں، استاد محترم، وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں. مولانا ارشاد حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں. امام زہبی. اچھا دوسری بات، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امام زہبی کا صرف دعویٰ نہیں ماننا کہ امام زہبی نے ضعیف کی اور ہم نے مان لیا، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک راوی ہے توم بن زبیر. کیا نام ہے؟ توم بن زبیر. ابو بھائی حدیث سن رہے ہیں نا؟ ہلو افو بھائی. جی جی، اصل میں بھائی 1 منٹ ہے نا، اس لیے بیچ میں کوئی کے ٹوکوں گا نہیں چاہتا. نہیں میں جو کچھ پوچھوں اس میں جواب دے دیں. ہاں میں ہاں کرتا رہوں گا، بولیے. ہاں اس کا کلثوم بن زبیر. ٹھیک ہے، کلثوم بن زبیر کا ابو الغادیہ سے سیما ثابت کر کے دکھائیں، پھر ہم اس روایت کو صحیح مانتے ہیں. چلیے آپ کا ٹائم اب ہو گیا. اب ان کے سوال کا جواب آپ کو دینا ہے کہ نہیں، کہ کون سے دوست نے آپ کو کہا تھا؟ اچھا دیکھیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے 3 دوستوں نے کہا. تو دیکھیں بنیادی اصول ہے کہ اہل حدیث الحمدللہ، سارے اہل حدیث الحمدللہ تحقیق کے ہوتے ہیں، تقلید نہیں ہوتے ہیں. تقلید کو تو چھوڑ کر کے وہ اہل حدیث بنتے ہیں نا. جی جی. تو تقلیدی ذہن سے تو کوئی چیز ہمیں پڑھنی ہی نہیں ہے. نہیں دوست کا نام کیا ہے، وہ نام پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں بتاؤں. ٹھیک ہے سمجھ گئے جواب آپ کا. جی 1 منٹ آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. ندیم خان بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. ابو بھائی یہ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی میٹر نہیں ہے، یہ منہج کی بات ہے. آپ نے منہج اہل حدیث مجھ سے نہ کہیے، جو کہنا طلحہ بھائی سے کہیے. 1 منٹ ہم نے آپ لوگ کو آپس میں بات کرنے کے لیے دیا ہے. آپ پوچھو نا، آپ کیسے اس کو پرسنل میٹر بنا سکتے ہیں؟ ارے بھائی ہم نے پوچھ تو لیا، اگلا آدمی کہہ رہا مطلب بھائی وہ پرسنل ہے تو زبردستی دو نہ کر سکتے ہیں. آپ حکم لگاؤ کہ پرسنل میٹر کیسے ہوا، وہ بھی میں بھائی دیکھیے دونوں لوگ کو اگر اس طریقے سے بات کرنا ہے تو میں فون کاٹ دوں گا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی خالی ہمیں بولنے دیجیے، ایک آدمی کو بولنے دیجیے، بیچ میں نہ بولے. بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ جب ان میں کوئی غلط بات بولتا ہے اسے ٹوکے. اس نے بول دیا اس کا پرسنل میٹر ہے، یہ پرسنل میٹر ہے. پرسنل میٹر کس کو بولتے ہیں، اس کی تعریف بھی اس کو معلوم نہیں. میں پوچھوں گا اگلے ٹائم میں. میرا دوست مجھ سے یہ کہتا ہے کہ شام کو ڈنر پہ چلیں گے، شام کو ڈنر پہ چلیں گے، تو میں بتاؤں گا تو وہ کون سے دوست نے کہا ہے مجھ سے ڈنر پہ چلیں گے. ارے وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، یہاں دین کا میٹر ہے نا، تحقیق کرنے والا. یہ تو کتاب کا میٹر ہے. تو یہ کوئی ضروری ہے کہ میں اس دوست کا نام بتاؤں آپ کو. وہ ابو بھائی ابھی آپ کو سمجھنا ہے پرسنل اور دینی میٹر. کھانے کی مثال دے رہا اس سے، کتنا بڑا لا علم آدمی ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، وہ نہیں بتانا چاہ رہے. کوئی دوسرا سوال ہے؟ بتانے نہیں، یہ آپ کا حق ہے. انہوں نے دعویٰ کیا. ارے بھائی میں پوچھ لوں گا ان کے ٹائم میں نا. ابھی آپ دیکھیے 1 منٹ آپ کا ہے. 1 منٹ ہماری بات سنیے. 1 منٹ میں یا تو آپ ہم سے بات کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کر لیں، اور یا تو کوئی ان کے سوال کا جواب دے کے ان سے سوال کر لیجئے. ہم ان کے ٹائم میں ان سے پوچھ لیں گے نا، ہم آپ کی بات پہنچا دیں گے. جب میں نے سوال کیا اس کا جواب نہیں آیا، اس پر ایک غلط بات بولی گئی ہے، تو میں آپ سے سوال کروں گا کیونکہ آپ. اچھا چلیے کیجیے، کیا سوال ہے بتائیے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے پہلے صحیح مانا تھا، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا، پھر ہمارے کچھ دوست نے کہا کہ آپ تکلیف چھوڑے تحقیق پر آئے. بھائی یہ منہج پر حملہ ہے، یہ اہل حدیث علماء پر حملہ ہے. یہ ایک ہمارے منہجی بات ہے، یہ پرسنل بات نہیں ہے. یہ کوئی کھانے پہ دعوت میں جا رہے ہیں یا کسی کے روم میں جا کے بیٹھ کے گالی گلوچ ہنسی مذاق کر رہے، بات نہیں ہے. یہ منہج والی بات ہے. ان دوستوں کے نام بتانا چاہیے. ٹائم اب ہو گیا بھائی، آپ نے اپنا پورا ٹائم اسی میں کھا لیا. جی چلا بھائی. جی بھائی یہ پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ دین کا میٹر ہے. آپ اپنے دوست کا نام بتائیے، ہمیں بتا دیجیے. آپ دیکھیں کیا ہے ابو بھائی، بات سنیں پہلے. مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پرسنل میٹر نہیں ہے، بتائیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو جس نے مجھے اہل حدیث کیا میں اس کا نام بھی بتاؤں. کوئی اچھی طرف رہنمائی کرے آپ کی کہ ابو بھائی آپ ایسا کریں. دیکھیں یہ والی کتاب پڑھیں، بخاری کی کتاب پڑھیں. آپ بخاری میں ساری حدیث سے صحیح ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کا نام بتائیں گے بھائی مجھے اس بندے نے بتایا تھا کہ بخاری پڑھیں اس لیے پڑھ رہا ہوں میں. اس نے آپ کو اچھی بات ترغیب دلائی تو لہٰذا آپ نے ایکسپٹ کر لیا. تو ضروری کوئی ہے کہ اس کا نام. ارے میرا بھائی ایک دوست ہے جس کا نام ہے بھائی طیب عالم. اس نے کہا تھا ملفوظات اعلیٰ حضرت آپ پڑھیے، اس میں مطلب بہت ساری غلطیاں ہیں، تو میں اس کا نام بتا سکتا ہوں. یہ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے. تو آپ بھی بتا دیجئے کہ کس نے آپ سے کہا تھا
कि भाई ये जो है इसमें आप तहकीक कीजिए, उसका नाम बता दीजिए भाई, वो तहकीक करना। अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे ये मनहजी बात है, तो बिल्कुल ये बात सही है, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये मनहज की बात है। मनहज की बात ये है कि हमारे मनहज में हजरात सहाबाए किराम के इख्तिलाफात को, उनकी गलतियों को डिस्कस करना ये जायज नहीं है हमारे मनहज के अंदर। इस किताब के अंदर खूब मजे ले लेकर के अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को, अम्मार बिन यासिर, वो दोस्त का नाम, अबू बकर को, सहाबाए किराम के इख्तिलाफात। अरे भाई टाइम इसी में खत्म हो जाएगा, फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। दोस्त का नाम बताइए ना। 2 मिनट होने पे नहीं, दोस्त का नाम बता दीजिए भाई। ले लेकर के बयान किया गया है, ये मनहज की बात है। वाकई में मनहज में हमारे ये नहीं है जो इस किताब में लिखा हुआ है। हाँ, तो चलिए इस किताब के ताल्लुक से आपके वो कौन से दोस्त ने कहा कि भाई इसमें ऐसी ऐसी बातें आप तहकीक कीजिए, उन दोस्तों का नाम बता दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। लिस्ट हो तो मैं बताऊं, मुहक्किकीन की पूरी एक लिस्ट है। अरे लिस्ट में 1-2 नाम गिनती कीजिए ताकि ये बात आगे बढ़ सके। अप्पू भाई घड़ी देख रहे हो कि नहीं? देखिए मैंने क्या कहा था, आप जो है यहाँ पर दोगली पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं सहाबाए किराम के मामले में। चलिए भाई टाइम अब आपका हो गया, टाइम अब हो गया। नदीम खान भाई, अब भाई देखिए आपके कहने से हमने आपका सवाल पहुंचा दिया, ठीक है। अब आप, हाँ, अब आप इनके बाकी जो मेन टॉपिक का सवाल है उसका जवाब देना हो तो दीजिए, वरना अपना सवाल दीजिए। अप्पू भाई ये शुरू से आपको सब गोल गोल घुमा रहे हैं, सही बात का जवाब देता नहीं है और बोलता है मशजानात से साहबा है, इस पे बयान नहीं करना चाहिए, इस पे घुमा देते हैं। इससे शुरू में भी सवाल पूछा गया था वो कौन से दोस्त हैं, ये मनहजी मामला है, उनके नाम बताए। आप इमाम ज़हबी का नाम गिना दे रहे हो, आप ये इमाम का नाम गिना दे रहे हो, आप उसूल फिक्र बता दे रहे हो कि उसूल का एक कायदा है कि मशाजात साहबा पे हम वो करेंगे, सब गिना दे रहे हो। उन दोस्तों का नाम क्यों नहीं बता रहे और उस आलिम का नाम क्यों नहीं बता रहे हो जिसके सामने तुमने रखा और उसने बोला कि बयान नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कोई बहुत सतही आलिम होगा। उन दोनों के नाम हमें चाहिए कि वो कौन सा आलिम था जिसके सामने आपने पेश किए, क्या ताकि पता चले, क्योंकि हमने इनके चले ठीक है, मैं उसका नाम बता देता हूँ। फिर बीच में बोला, बीच में ना बोलिए, अपने टाइम में बता दीजिएगा। हाँ, क्योंकि हमने इससे पिछली ऑडियो में 3 उलमा के नाम लिया था, अजमल मंजूर मदनी का, अपने रज़ाउल्लाह करीम मदनी का और शहाबुद्दीन मदनी का। तीनों से हमने पूछे, तीनों ने इसका रद्द कर दिया, इसको झूठा साबित कर दिए। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि वो कौन है जो इसके दोस्त हैं और वो किस आलिम के सामने इसने पेश किया था और उन्होंने इतनी सतही बात की, इसे इतना भी इल्म नहीं है कि इख्तिलाफी मसाइल जब भाई टाइम आप हो गया। मैं आखिरी बार आपका सवाल भाई इन तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो जवाब देना चाहेंगे तो देंगे, वरना इससे आगे बात होगी। इनके ये जवाब नहीं देंगे ऐसा नहीं, इनको जवाब देना पड़ेगा, इनकी मर्जी से नहीं चलेगी डिबेट। अरे भैया ये कोई देना पड़ेगा। अच्छा नहीं, चलिए हमने समझ भाई, एक मिनट नदीम खान भाई, एक मिनट सुन लीजिए। मान लिया हमने मनहज का मामला है, लेकिन जो उन्वान था, टॉपिक था, वो इनके दोस्तों का नाम नहीं था, वो मेरे भाई कोई दूसरा टॉपिक था, ठीक है। लेकिन तब भी हम आपकी बात को रख रहे हैं, तब भी इनसे पूछ ले रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते आप अपने दोस्तों का नाम बता दीजिए। ये जो उन्वान बना है ना, ये उन्वान बना ही वो दोस्तों के मशवरे पर है, जड़ तो वही है, आप पत्ते तोड़ रहे हैं। अच्छा भाई आपका टाइम आप हो गया, वसूल ना तोड़िए नदीम खान भाई, बीच में बोले हाँ भाई, वो जो जड़ है, जड़ का नाम बता दीजिए अल्लाह के वास्ते प्लीज मेरे भाई। देखें अप्पू भाई, मेरी बहुत ठंडे दिमाग से बात सुने। जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप जो है आम खाइए, पेड़ से क्या मतलब भाई आपको। मैं आपसे हाँ ठीक है, मैं जो आपके सामने जो एतराजात पेश कर रहा हूँ और जो चीजें मैं गलत साबित कर रहा हूँ, या तो उनको सही कीजिए, साबित कीजिए आप, या फिर मैं जो सही साबित कर रहा हूँ उनको गलत साबित करके दिखाएं आप। अच्छा नहीं, मतलब कोई दोस्तों का नाम बताने में मतलब क्या कोई बेइज्जती है या मतलब वो कुछ इस टाइप से, मतलब क्या मतलब आपको परेशानी क्या है? वो सारे दोस्त ऐसे दोस्त हैं, अहले इल्म हजरात हैं। अब राजा वाले इन्होंने हवाला दिया कि वो अजमल मंजूर मदनी, तो अजमल मंजूर मदनी मुझसे खुद कह रहे थे, तो उस वक्त मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने आपके जवाब नहीं दिए थे। वो तो खुद कह रहे थे, तो मैंने इसलिए क्या गलत कहा था कि मैंने उनके सामने ये बातें रखी तो खामोश हो गए थे। वाकई में खामोश हो गए थे, इस बात का तो इनकार उन्होंने भी नहीं किया। शेख रज़ाउल्लाह साहब का मैंने नाम ही नहीं लिया था कि शेख रज़ा के सामने ये बातें रखी थी मैंने। नहीं, आपने ऑडियो में बोला था, आपने ऑडियो में हमसे बोला था, वो ऑडियो में है, रिकॉर्ड है। नहीं, शेख रज़ाउल्लाह का नाम लिया था मैंने। जी, शहाबुद्दीन मदनी साहब का भी नाम लिया था, रज़ाउल्लाह करीम मदनी साहब का भी नाम लिया था कि आप उनके सामने बैठा के आपने सामने बात करवा दीजिए। ऑडियो को सुने कि मैंने इस किताब की जो सहाबाए किराम के बारे में जो नहीं बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। 1 मिनट से ऊपर हो गया। अरे बोल लेने दीजिए ना मेरे भाई, आप 1 मिनट चुप हो जाइए ना। जी बोलिए। मेरे को तो 1 मिनट बोलने देते हो, उसको बाहर निकालने देते हो खूब। अरे भाई यही तो बात है ना, किसी को जरा सा टाइम दे दो, आप लोग सोचते हो वो उसकी पार्टी का है, वो उसकी पार्टी का है। अरे मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा, मैं तो टाइम भी नहीं देख रहा हूँ। नहीं हम चाह रहे बात कंप्लीट हो जाए ना, ताकि फिर
क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो सके। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैंने ये नहीं कहा, आप दोबारा से सुनना ऑडियो को, मैंने शेख रजा के सामने ये बातें रखी या शहाबुद्दीन, नहीं, आपने कहा था कि इनके सामने बैठ के बात होगी फेस टू फेस। हाँ, ये बात सही, हाँ इस बात को मैं मान रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि शेख रजाउल्लाह साहब जो है वो मेरे नजदीक मोतबर। चलिए ठीक है, टाइम अप हो गया जी। बताइए नदीम खान भाई, बात सुन ले भाई अगले टर्न में बोल लीजिएगा भाई, अगले आदमी कहेंगे इनको ज्यादा टाइम दे दिया। नहीं देखें ये बात गलत है। बस लास्ट भाई अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 135 में कि जब भी मेरे भाई फैसला करवाना तो चाहे तुम्हारे माँ बाप क्यों ना हो, इंसाफ से फैसला कराना। 1 मिनट के ऊपर हमने आपको दे दिया, फिर इंशाल्लाह दे देंगे। अपने को भाई वो नाइंसाफी नहीं करना। आप दोनों मेरे भाई राजी है भाई, मेरे भाई, हम इस पर भी खुश हैं। हाँ ठीक है, आप बोलो नदीम खान में, जल्दी बोलो, 1 मिनट आपसे स्टार्ट होता है। 1 मिनट है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप उसको टाइम ज्यादा दे दो उसके बाद भी रोता रहता है और बोलूंगा तो बस बोलने की आदत है। चलिए ठीक है, पर्सनल अटैक ना कीजिए, बताइए। इसने पूरी किताब का जो निचोड़ पेश किया उसमें सबसे बड़ा दावा ये किया है कि ये तकलीदी तौर पे मैंने माना था, तहकीकी तौर पे रद्द कर रहा हूँ, ये दावा है और ये मनहजी बात है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें उलमा का नाम छुपाया जाए, या तो फिर 100% इसको इंजीनियर मिर्जा अली ने बोला है, इसलिए ये नाम नहीं दे रहा है। अरे भाई वो पाकिस्तान के, इनको कहाँ से बोल देगा? क्यों नहीं बोल सकता? सोशल मीडिया पे कांटेक्ट नहीं हो सकता? व्हाट्सएप से मैं पाकिस्तान फोन कर सकता हूँ तो ठीक है सलाह भाई आप चुप रहिए, सलाह भाई आप चुप रहिए। ये इससे 6ठी बार ये बीच में बोला है, आप कैसे? अरे भाई हम रोक तो दे रहे हैं ना, टोक तो दे रहे हैं, आप अपनी बात बोलो, हराओ ना, आप उसूल बनाओ ना, बीच में बोला तो। अरे फिर से 1 मिनट आपको दे रहे हैं, बोलो भाई। हाँ देखिए भाई, सीधी सी बात है, कोई टेढ़ी बात नहीं है, इसमें इतनी कोई लप्पन छप्पन करने की, घुमाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसने बोला है मैं नाम बता दूं? भाई हक है तो सच बोले। असल में इसने झूठ बोला है और झूठ में ये पकड़ाया गया है और इसीलिए उससे बचने के सारे हीले बहाने। अहले इल्म है तो अहले इल्म में तो डरने की क्या बात है? यहाँ कोई चोरी चकारी की बात चल रही है? जो अहले इल्म में तो हम नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने हमको मर्डर करने का बोले, चोरी करने का बोले। अहले इल्म में तो इज्जत से नाम लो उनके कि भाई इन लोगों ने मुझसे ऐसा कहा है और फिर मैंने तहकीक की है। बहुत प्यारी बात, वो नाइंसाफी वाली बात है? मैं तो उलमा के नाम ले रहा हूँ। नहीं उलमा के नाम तो बता रही है, लेकिन अपने दोस्तों के नाम कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता बताना। अरे वो अहले इल्म बोल रहे हैं ना, उलमा है वो, इसका मतलब अहले इल्म बोल रहे हैं, दोस्त नहीं बोल रहे हैं। वो दोस्त की इन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे दोस्त हैं, अहले इल्म है, उन्होंने हमसे बताया कि आप उसकी तहकीक कीजिए। सही कह रहे हैं अप्पू भाई, वो अहले इल्म से उसकी तफसीर कर रहे हैं। अहले इल्म किसको कहा जाता है मालूम है ना? इल्म वाला। जब भी इमाम तिरमिज़ी क्या कहते हैं कि अहले इल्म का इस पर अमल रहा है, तो उससे मुराद क्या होता है? मुहद्दिसीन सहाबा इकराम, वो कोई आंडू पांडू दोस्त नहीं होते, नदीम अलवी जैसे। ठीक समझे? हाँ, तो हमारा मुतालबा है आप उनका नाम बता। चलिए ठीक है, टाइम आपका हो गया। तलहा भाई आपसे मुताबला है, ठीक है, मतलब क्या भी है, एक मेरे भाई इल्तिजा है, गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाई आपके जो दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, अहले इल्म है, उनमें से 1-2 का नाम बता के बात आगे स्टार्ट कीजिए, वरना ये बात इधर ही अटकी रहेगी भाई, फिर आवाम का टाइम वेस्ट होगा। आपको भाई मैं ये चाहता हूँ कि हम जो है, जो असल मौजू है हमारा इस किताब पर, यानी यजीद बिन मुआविया बाग़वी पर, उससे हम मैं उसी पे लाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये तभी लाएंगे जब आप मेरे भाई अपने 1-8 दोस्त का नाम बता दीजिए, कोई भी दोस्त का नाम बता दीजिए। उसूल नहीं है ये, कोई उसूल नहीं है। देखिए ये बात गलत है भाई, वो ये कह रहे हैं कि किताब आपने भाई तब तहकीक की जब आपके दोस्तों ने कहा, तो भाई उन दोस्तों का भी तो नाम मतलब भाई वो पता चले कि भाई ये उनके दोस्तों की वजह से। अच्छा नदीम भाई, आप बीच में ना बोलिए, उसूल ना तोड़िए। भाई मैंने जो तहकीक पेश की है, ठीक है, मेरे दोस्तों की बात बताना उस वक्त मुझे मुनासिब होता जब मेरे दोस्त गलत साबित होते। अब मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने जो तहकीक पेश कर रहा हूँ आपके सामने, जो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, आप उनको गलत साबित कीजिए, मेरे एतराजात को गलत साबित कीजिए, फिर मैं ऑटोमेटिकली कहूंगा कि भाई वो मैंने नहीं कहा था बल्कि मुझसे लोगों ने कहा था, तो तब जाके मैंने ये किया था। अब आप मेरी तहकीक को गलत ही साबित नहीं कर पा रहे हैं और मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आप उनका नाम बताइए। भाई उनसे क्या मतलब है? किताब आपके सामने रखी हुई है, मैं आप पर किताब पर एतराज कर रहा हूँ, आप मेरे जवाब दीजिए। आप उसके तरफ से वो बन करके आए ना, आप उसके मुतकल्लिम बन करके आए ना किफायतुल्लाह सनाब अली की तरफ से, तो आप उसका दिफा कीजिए। ठीक है, टाइम आप हो गया, टाइम हो भैया। नदीम भाई, आप जो किताब है आप उससे बात कीजिए, जब आप उसको गलत साबित कर देंगे तो ही अपने दोस्त का नाम बताएंगे बस। और हाँ, तो भाई बहुत बढ़िया बात, माशाल्लाह, हमने इसको गलत साबित कर दिया है कि इन्होंने तर्जुमे को और तर्जुमानी के फर्क को समझा ही नहीं है, इन्हें उसूल नहीं मालूम। एक उसूल है कि हम किसी भी इबारत के लुग़वी माना से उसकी इस्तिलाह नहीं बनाते। जैसे कोई इबारत का लुग़वी माना आता है ना, उससे इस्तिलाह हम खुद नहीं बनाते,
اگر ہم خود بنائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بریلوی. بریلوی کیا کرتے ہیں؟ جس نے بولا تھا نا نبی کا معنی غیب بتانے والا ہوتا ہے, تو نبی کا معنی غیب بتانے والا نہیں ہوتا, تو کیا غیب چھپانے والا ہوتا ہے. صحیح تو ترجمہ کیا احمد رضا نے, غیب بتانے والا ہی ہوتا ہے لغت میں. صحیح بات, اس کے بعد ترجمہ نہیں کیا اس کا, تو اس کو بلا وجہ صحیح بات کو غلط بولنا, اسی وجہ سے بریلوی تمہارے دشمن بن جاتے. تو شیخ کفایت کا جو اصول ہے اہل سنت کا ہے کہ لغوی معنی سے اپنی اصطلاح نہیں بناتے. تو اس لیے اعتراض کیا گیا تھا کہ وہاں گالی گلوچ ہوتا, مطلب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہوتا ہی نہیں نا ہمارے اصول سے اہل سنت کے. یہ تیرے گھر کا اصول ہوگا, پھر وہ دوستوں کا اصول ہوگا جن کا تو نام چھپا رہا ہے, یا پھر وہ کوئی مجہول شیطان ہوگا, تو مجہول تو شیطان ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے, دعویٰ کرنے والے کی ذمہ دلیل. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں یہ کتاب کی شروعات ہی کیسے کیا ہے کہ میرے دوست لوگوں نے کہا تو میں نے تحقیق کی. تحقیق تو بعد میں آئے گی, پہلے تو چلیے ٹائم اپ ہو گیا. طلحہ بھائی لغوی معنی کو آپ نے اصطلاحی معنی میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ان کا کہنا ہے. اب آپ اس کا آنسر دیجیے اور اپنے دوستوں کا بھی نام بتائیے. دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لغوی معنی کو اصطلاحی معنی میں ٹرانسفر کر دیا یا ٹرانسلیٹ کر دیا, تو دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے. اگر لغوی معنی سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے برا بھلا کہنا, شتم کا معنی لغوی معنی اگر یہ ہے برا بھلا کہنا, ٹھیک ہے, تو پھر شتم کا معنی گالی گلوچ, یہ کون سی لینگویج میں ہو گیا پھر بھائی؟ آپ نے اصطلاحی معنی اچھا اس کا کیا ہوتا ہے شتم کا؟ اصطلاحی معنی اصول دیکھا جاتا ہے. اگر یہی لفظ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے تو ہم وہاں پر اصطلاح میں برا بھلا اس کا ترجمہ کریں گے, اور اگر کسی غیر صحابی کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور شخص کے بارے میں آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے گالی گلوچ سے کر سکتے ہیں. یہ اصطلاحی اور لغوی معنی ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس میں نے لغوی اور اصطلاحی کا فرق اپنی طرف سے کیا ہے تو پھر ایک طرف کفایت اللہ ثناء علی اسی لفظ کا ترجمہ گالی گلوچ سے کر رہے ہیں, تو دوسری طرف جو ہے اسی لفظ کا ترجمہ ٹائم اپ ہو گیا. جی ندیم خان بھائی, لغوی اور اصطلاحی فرق تو ندیم خان بھائی میں نے تو نہیں کیا ہے. چلیے ماشاء اللہ اس نے مسئلے کو حل کر دیا. اس نے الحمدللہ اس بات میں مسئلے کو حل کر دیا. اور آپ نے دیکھا شروع سے ابھی تک جو میں نے اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ ایک جگہ شیخ نے لغوی معنی بیان کیا اور ایک جگہ ترجمانی کیا ہے, ترجمہ اور ترجمانی کیا ہے, اور ابھی اس نے مان لیا ہے کہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے برا بھلا کہنا. جو شیخ نے وہاں کیے ہیں ایک دم درست ہے, وہاں معنی گالی گلوچ ہوتا ہی نہیں. اسی قذاب نے بولا تھا کہ عمار بن یاسر گالی پرسنل اٹیک نہیں گستاخ کی ہے نا صحابہ کی, پرسنل اٹیک نہیں ہے. گستاخی تو کفایت اللہ ثناء علی کی ثابت ہو رہی بھائی, اس کو لفظی بولنا. طلحہ بھائی آپ کو بھی ٹائم دیں گے بولنے کا پورا بھائی, انشاءاللہ بات پوری مکمل ہوگی. اس نے الحمدللہ خود مانا ہے کہ شیخ کفایت کا اصول ایک دم اہل سنت کا ہے. انہوں نے یہاں پر اصطلاحی معنی لیا ہے, لغوی معنی سے وہ نہیں لیا ہے. اور ترجمہ کیا کہا ہے کہ برا بھلا کہتے تھے. ایک دم درست بات ثابت ہو گئی, حق ثابت ہو گئی الحمدللہ. یعنی طلحہ بھائی نے جو بات کہی مطلب وہ ٹھیک کہی ہے نا آپ کے نزدیک؟ ہاں, یہ اپنے دوستوں کے نام بتا دے بس. اب بھائی 20 سیکنڈ بچے ہیں, جلدی بولیے بھائی, 20 سیکنڈ بولیے ہیں جلدی بتاؤ. خالی 20 سیکنڈ. انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم ہمیں غلط ثابت کرو گے, ہم ہمارے دوستوں کے نام بتائیں گے. اس کے اصول سے ہم نے شیخ کفایت کو صحیح ثابت کر دیا, اس کے اعتراض کو غلط ثابت کر دیا. چلیے ٹائم اپ. جی طلحہ بھائی انہوں نے آپ کے اصول سے آپ کو غلط ثابت کر دیا, اب آپ اپنے دوستوں کا نام بتائیے. اچھا دیکھیے غلط ثابت کہاں ہو گیا. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ہے لفظ یہاں پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں پر اصطلاحی معنی مراد لیا ہے, ٹھیک ہے, یہ صحابی رسول ہے اس وجہ سے لیا ہے نا بھائی, صحابی رسول اس لیے لیا ہے نا. تو کیا عبداللہ ابن انہوں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ جو حدیث ہے وہ ثابت ہے. اللہ کے بندو یہ بھی ثابت نہیں ہے. نہیں ان کے نزدیک ثابت ہے نا, کیونکہ وہ شیخ البانی نے مطلب صحیح کہا, باقی لوگوں نے صحیح کہا. کیا رہا ہے وہ خود لکھ رہے ہیں, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں خود لکھ رہے ہیں کہ اس روایت کو اس کے محقق نے صحیح کہا ہے, حسن کہا ہے. اچھا خود لکھ رہے ہیں کہ باقی ثناء علی. جی. تو بھائی ایک بات بتائیں, عمار بن یاسر کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے چلے آپ نے یہ ترجمہ کر دیا شتما کا کہ بد زبانی کی, ٹھیک ہے, تو بھائی صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر کا احترام ملحوظ نہیں رکھا آپ نے, جو اس کا ترجمہ گالی گلوچ سے کر دیا. عبداللہ ابن زبیر صحابی نہیں ہے کیا؟ جی چلیے بھائی ٹھیک ہے, ایک منٹ. اب دونوں بھائی لوگ ایک دم چپ. الحمدللہ بات اسٹارٹ ہوئی تھی ندیم خان بھائی سے, اینڈنگ ہوئی ہے طلحہ بھائی سے. اب انشاءاللہ کسی دن اور اسی کے آگے سے بات ہوگی. آج اتنا ہی, اور آپ دونوں سے مطلب اتنے ہی مطلب بھائی
اپنے کو بولنا ہے کہ واقعی آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے سے بات کی، اللہ آپ دونوں کو اچھا رکھے، اور اگر میں نے بھائی کسی ایک کا سائڈ مطلب وہ زیادہ لے لیا ہو تو اللہ ہم کو معاف کرے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ پھر کرنے والوں میں سے افو بھائی، جی کیونکہ بھائی میں نے پوری ایمانداری سے مطلب بھائی ان کو بھی بولنے کا موقع دیا، آپ کو بھی، ان سے بھی سوال کیے، آپ سے بھی سوال کیے، تو اس کے لیے بھائی میں معافی چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ٹائم آپ لوگ کا آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ جواب کدھر سے آیا وہ فیصلہ تو سناؤ، کیا چیز؟ جواب کدھر سے صحیح آیا اور کدھر سے نہیں آیا فیصلہ تو سناؤ بھائی فیصلہ ابھی اصل میں بات جو ہوئی ہے نا ابھی ادھوری ہوئی ہے، ابھی یہ ہم کو لگ رہا ہے یہ جو بحث ہے کم سے کم میرے بھائی ایک ہفتہ چلے گی۔ فیصلہ سناؤ ابھی بھائی، فیصلہ سناؤ تو پبلک سن کر کے خود فیصلہ کر لے گی کس نے صحیح کہا۔ بھائی ابھی کا ایمانداری سے اگر بتائیں تو بھائی یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سوال آپ سے کیے، آپ نے سوال ان سے کیے، اور دونوں نے میرے بھائی جو جواب تھا اس کو اپنی اپنی مطلب بھائی اس سے دیا، اور ایک دوسرے نے اس کو ماننے سے انکار کیا، ٹھیک ہے؟ نہیں الحمدللہ ہم نے تو دلائل سے جوابات دیے ہیں۔ نہیں دلائل سے انہوں نے بھی دیے، آپ نے بھی دیے، لیکن مسئلہ یہ نا ماننا کسی نے نہیں ایک دوسرے کے دلائل کو۔ ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کو، فیصلہ سنانے میں بھی بیچ میں بول دے رہا ہے، تم یار کیا جج بنے ہو؟ ارے ٹھیک ہے، جج وج نہیں بھائی، سب بھائی ہیں آپ لوگ کے چھوٹے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہے۔ وہ سوال کا جواب ہی نہیں آیا آخر تک کہ وہ کون سے دوست لوگ ہیں۔ ارے بھائی جب اچھا ٹھیک ہے بھائی اب فون کاٹنے سے پہلے میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں بھائی، ندیم خان بھائی اتنی مطلب بھائی پیار سے التجا کر رہے ہیں، طلحہ بھائی اگر آپ کو واقعی بتانا ہو بتا دیجیے، ورنہ انشاءاللہ میں فون کاٹ دیتا ہوں، اب میں زبردستی نہیں کروں گا۔ بتانے والا ہوں کہ یہ فضول سوال ہے ان کا، فضول سوالوں کے چلیے ٹھیک ہے، چلیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سنا تو فیصلہ۔ ہاں دین میں کوئی زبردستی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین۔ اللہ کے بندے دین کا مسئلہ نہیں ہے، دعوے کا مسئلہ ہے، دعویٰ کرنے والے کی صرف دلیل ہے۔ ارے تو دعویٰ دین میں کیا ہے نا، وہ نہیں کر رہا ہے تو میرے لیے کیا کرے؟ تو آپ غلط بولو نا، اس کو دعویٰ کرنے کے بعد دلیل نہیں دے رہے تو غلط بولو نا۔ ہاں طلحہ بھائی یہ تو بات مطلب بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے دوستوں نے تحقیق پہ آپ کو لگایا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ شامل نہیں ہے، میں نے کوئی دعویٰ کرتا تو دلیل نہیں دیتا، آپ مجھے چھوڑ دیتے کیا؟ ہاں دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے دو نا طلحہ بھائی۔ نہیں دعوے میں نے یہ کہا ہی نہیں، میں نام بتاؤں گا، میرا دعویٰ تو تب ہوتا ہے نا جب میں نہیں نام بتانے کے نہیں ہوتا، معلوم میں دعویٰ کروں کہ بھائی وہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے دعویٰ کیا سینے پہ ہاتھ باندھوں گا لیکن کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ دلیل تو دینی پڑے گی نا۔ ہاں تو دلیل آپ دیجیے نا، اپنے دوستوں کے نام بتائیے۔ کسی پر بھی زبیر رضی اللہ عنہ کو گالی باز ثابت کیا، عمار بن یاسر کو گالی باز ثابت کیا، محمد ارے بھائی ثابت آپ نے اپنے معنی سے کیا اور انہوں نے آپ کے معنی سے آپ کو ثابت کر دیا غلط، تو مسئلہ تو یہی ہو رہا ہے نا، اسی لیے کہہ رہے ہیں اس کے آگے کی بات انشاءاللہ کل پھر ہوگی۔ افو بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر ان نے اس کے نام بتایا نا تو اس کو کہیں گھر میں گھس کے پیٹ نہیں ڈالے وہ۔ اب دیکھیے آپ لوگ پرسنل اٹیک بھائی میں فون کاٹنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے بھائی دونوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا بھائی فون کاٹتے کاٹتے کہ آپ لوگ مطلب آپ لوگ کی اتنی تعریف ہم نے کر دی کہ دونوں بھائیوں نے اچھے سے بات کی، اب فون کاٹتے کاٹتے آپ لوگ ایسی حرکت کرو گے؟ اچھے سے سلام کر کے فون کاٹو۔ اندیشے بتا رہا ہوں۔ ہاں کل انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اچھا بھائی ایک منٹ دونوں لوگ چپ ہو جائیے، بھائی ایک منٹ دونوں لوگ چپ ہو جائیے پلیز۔ جی بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس کل بھائی وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا ٹائم ہے، کل پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہاں بالکل، اینی ٹائم ریڈی ہے ہم تو، اینی ٹائم۔ آپ بتائیے طلحہ بھائی آپ تیار ہیں کل بات کرنے کے لیے؟ بالکل، ارے میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ارے نہیں اصل بات یہ ہے نا بھائی وہ نام نہیں بتائے گا تم کچھ بھی کرتے ہو۔ نہیں نام کی بات نہیں ہے، اصل بات ہم بتا رہے ہیں بھائی، دیکھیے روزے سے ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ندیم خان بھائی بھی روزے سے ہم کو پتا چلا ہے، تو اب روزے میں بھائی اتنی دیر بول لیا اب حلق سوکھنے لگی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ارے میں تو اس کو دن بھر دھو سکتا ہوں روزے میں بھی۔ ارے نہیں چلیے وہ سب بات الگ ہے، انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہی بتا دے رہے بھائی، کل جب بات ہوگی تو اس کے آگے سے بات ہوگی، جو باتیں ہو چکی ہیں دلیلیں ہو چکی ہیں اس کے بعد نہیں ہوگی۔ افو بھائی سنو، کبھی بھی بات دعوے سے شروع ہوتی ہے اور دعوے پر دلیل سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے جو ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالے ہیں اس میں یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کے مشورے سے تحقیق کیا ہوں، تو تحقیق تو بعد میں آئے گی، مشورہ پہلے تھا۔ تو بھائی کون تھے وہ؟ آپ انجینئر مرزا علی تو نہیں ہو؟ علماء ہے، میرا جو زبیر رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے۔ چلیے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھائی، ایک دوسرے کو سلام کر لیجیے، اللہ کے بندے کل بات ہو جائے گی، ایک دوسرے کو سلام کر لیجیے۔ نہیں بالکل نہیں، سلام تو ان کو بولا جائے گا، کالو سلام بولتے ہیں نا، وہ بولا جائے گا۔ اچھا چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالو سلام